بہت سے ماں باپ اس بات پہ حیران ہوتے ہیں کہ میرا پہلا بچہ جو تھا وہ تو 1 سال 2 مہینے کی ایج میں اس نے چلنا شروع کر دیا تھا اور وہ اسٹیپ لے لیتا تھا، اور یہ جو میرا دوسرا بچہ ہے یہ ابھی 1.5 سال کا ہو گیا ہے اور یہ ابھی ٹھیک سے اسٹینڈ بھی نہیں کر پا رہا اور اسٹیپ تو لیتا ہی نہیں ہے۔ تب سے نا میں 2 دن سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ نا مجھے یعنی وہ بڑا میچور بیہیو کر رہا ہے اور مجھے نا چیزوں پہ کہہ رہا ہے بابا اگر ہم اس کو ایسے کر لیں اور ایسے کر لیں، یعنی ہی فیلٹ دیٹ رسپیکٹ دیٹ آئی گیو ہم۔ والدین کا عمل ان کا تھا، وہ اس کے لیے رسپانسبل ہیں۔ بینگ اولاد ہم اپنے والدین سے کیا کرتے ہیں اس کے لیے ہم رسپانسبل ہیں، اور اس کی بیسس یہ نہیں ہونی چاہیے ٹٹ فار ٹیٹ، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن جب آپ بیوی کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں یا آپ نے مجھے یہ بات ختم ہو گئی، سب کو پتہ لگ گیا، مائک ڈراپ ہمیں تھا۔ تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ خیر اپنا ٹائم نکالا، اور اس فیلڈ میں میں تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو ایکسپرٹ اور ایک گرو سمجھتا ہوں الحمدللہ، اور ہم ورچولی آپ کے لیکچر سنتے بھی رہتے ہیں، اسٹوڈنٹس بھی ہیں، اور یہ جو ٹاپک ہے الوی ہم نے بہت ڈیٹیل میں کبھی ڈسکس نہیں کیا، کوشچنز اور اس چیز کو، اس پورے کانسیپٹ کو سمجھنا، تو میں تو آج نا اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے یہاں پہ آیا ہوا ہوں۔ انفیکٹ یہ آئی تھنک اٹس یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس کے اوپر نالج جنرل عوام میں بھی نہیں ہے، مطلب دیر از اے سیریس لیک آف اویئرنیس۔ پیرنٹنگ کرنی کیسے ہے، اکثر ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے کہ بچے ہو جاتے ہیں اور بس پیرنٹنگ آٹو پہ چل رہی ہوتی ہے، یا جس طرح اپنی ہوئی ہوتی ہے بس وہی ریپلیکیٹ کر دیتے ہیں، یا اسکول سسٹم یا وہ سارا کچھ۔ تو آئی تھنک یہ بیکاز میری اپنی اکیڈمی میں دیکھتا ہوں بچے جس طرح کے آتے ہیں، فٹ بال اکیڈمی، تو اس پہ بڑی ایک ویرائٹی ہے، اینڈ آئی سی پیرنٹس اور بچوں اور ان کی جو ڈائنامکس ہیں، تو کبھی کبھی میں بڑا حیران رہتا ہوں کہ یار یہ کس طرح کی ڈائنامکس کیا ہو، کیسے رہا یہ سارا کچھ، اینڈ اٹ وریز می کہ ایز اے فادر کے اپنے بچوں کا کیسے کرنا ہے۔ تو کچھ بچے بڑے میلو اور مائلڈ سے ہوتے ہیں، دے آر شائے ٹو ٹاک ان فرنٹ آف پیپل، بٹ اور کچھ بچے ویری کانفیڈنٹ، اور آپ کے پیرنٹس کو دیکھ کے اندازہ ہو رہا ہوتا ہے کہ کیسی تربیت، بٹ اٹس ویری اسٹل کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں، کیونکہ ہر بچے میں سے اپنی نیچر بھی ہے اور اس کی نیچرنگ، تو آئی تھنک اس پہ ہی ہم بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ سو سلمان بھائی، پہلی بات تو یہ کہ رمضان آپ کا کیسا گزرا ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا بہت احسان، الحمدللہ، اللہ اس رمضان کو ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنا۔ آمین آمین، جزاک اللہ خیر۔ سلمان بھائی، اس ٹاپک کو تو آپ بہت عرصے سے پڑھا رہے ہیں، اینڈ آپ کی تو زندگی ساری پیرنٹنگ اور چائلڈ سائیکالوجی میں آپ کی ڈگریز ہیں، اور پھر اس کے بعد جو آپ نے پڑھا فلاسفی اور مینٹور کے ساتھ، وہ لوگوں کو بخوبی اندازہ ہے اس کا۔ پیرنٹنگ پہ اگر ہم بات کریں کہ پاکستانی کمیونٹی کی، یعنی مسلمانوں کی، فی الحال جو اردو اسپیکنگ مسلم کمیونٹی ہے انڈیا پاکستان، کیونکہ ہماری بہت ساری آڈینس 60% انڈیا کی ہے اور بنگلہ دیش وغیرہ کی بھی ہے، ہم سب سے بڑی متھ کیا ہے، سب سے بڑی جو غلطی ہے وہ کیا کر رہے ہیں، جو چیز ہم سمجھتے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں لیکن وہ غلط آپ کی نظر میں ہو کہ یار یہ سب سے بڑی غلطی کر رہے ہیں، اینڈ پیپل یوزلی پیرنٹس، پاکستانی پیرنٹس دے تھنک کہ وہ میں یہ بالکل ٹھیک کر رہا ہوں اور ہمارے والد صاحب نے ایسا کیا تھا۔ تو بہت اچھا سوال، بہت اصل میں جو ویسٹرن اپروچ ہے پیرنٹنگ کی، اور جو ہمارے اپنے ایمانی تناظر میں جو ہماری اپروچ ہونی چاہیے، اس میں جو فنڈامنٹل ڈفرینس ہے میرے خیال میں وہ یہ ہے کہ وہاں پر بچہ فوکس ہے، لیکن فیملی ایز این انسٹیٹیوشن ڈیولپ کرنا، اس کو مینٹین کرنا، یہ ان کے ویژن کا حصہ نہیں ہے۔ ویسٹ میں ہی ایسا نہیں ہے، اور فیملی دیکھا جائے تو فیملی کمزور ہو رہی ہے، فیملی ٹوٹ رہی ہے، تو وہ ہیبیٹیٹ جس میں یہ ساری نرچرنگ ممکن ہے اس کا تو ہم خیال وہاں پر لوگ نہیں رکھ پائے، لیکن بہرحال بچے کو وہ کوشش کرتے ہیں، اور بہرحال انہوں نے اپنے طور پر کچھ چیزیں اچیو کی ہیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ ہماری ایمانی تناظر میں پیرنٹنگ جو ہے وہ ایک بڑے کانٹیکسٹ میں، ایک بڑے پروجیکٹ کے اندر ایک چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنے خاندانوں کو تزکیے اور تربیہ کا ایک مرکز بنائیں، اور ہم اپنے خاندان کی ویلیوز اور خاندان کا تعلق، فیملی جسے ہم کہتے ہیں، اس کو ہم سمجھیں بھی، اور اس کو ہم پریکٹس بھی کریں، اس کو ہم انٹیکٹ بھی رکھیں۔ اس کی ایک چھوٹی سی اگزامپل میں اگر پریکٹیکل سینس میں یہ بات کروں تو اچھی اولاد بنے بغیر اچھا والد بننا ہمارے ایمانی تناظر میں ممکن نہیں ہے۔ مطلب ہم اچھی اولاد نہیں بن سکے یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر ایک آدمی اچھی اولاد بننے کی کوشش بھی نہیں کر رہا
اور اچھا ابا بننے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ ہمارے ایمانی تناظر میں یا ہماری آئیڈیالوجی یا ہمارے پیراڈائم میں ایکویشن سالو نہیں ہوگی. اسی طرح اچھا شوہر بنے بغیر یا اچھی بیوی بنے بغیر اچھی ماں بن جانا، یہ ہماری ایمانی تناظر میں مطلب وہ بھی ایفرٹ جاری رکھنی پڑے گی. مطلب اس کو جو خاندان اور فیملی کا جو ریلیشن شپ ویب ہے اس کی کیئر کرنی ہوگی، بحیثیت بیٹی، بحیثیت بہن، بحیثیت بیوی یا بحیثیت ہسبینڈ. اس کو اپنی ذمہ داریوں کو ریئلائز کرنا ہوگا اور پھر اپنی اولاد کے ساتھ بھی یہ کام کرنا ہوگا. تو جو فیملی ہے یہ بڑا پروجیکٹ ہے اور اس پہ کام کرنا ہوگا، اور اس کے اندر پھر پیرنٹنگ بھی ایک چیز آتی ہے. لیکن اگر ہم صرف بچے کو آئسولیشن میں لیں کہ مجھے صرف بچے کی مطلب میری بیوی سے مجھے، اگر میں بیوی کو، بہت سارے مردوں کے دماغ میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ وہ ان کے پاس ٹائم کم ہے، وہ بیوی کو ٹائم نہیں دیتے، وہ بچے کو ٹائم دے دیتے ہیں. بہت سی عورتیں وہ اپنے پیرنٹس کو خوش رکھنے کی کوشش نہیں کرتے لیکن اپنے بچوں کو خوش رکھنے کی بڑی کوشش کرتے ہیں. تو یہ جو ایکویشن ہے نا یہ سالو نہیں ہوگی. تو ہمیں جو پیرنٹنگ ہمیں کرنی ہے اس میں ہم یہ سیکھیں کہ جو ہمارا جو پیراڈائم ہے یا جو ہماری آئیڈیولوجیکل روٹس ہیں وہ تو کلام الہی سے اور ہمارے دین سے نکل کے آئیں گی. اگر ہم دین کے تناظر میں اپنی پریکٹسز کو ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا بنیادی جو بیسک ریفرنس پوائنٹ ہے وہ ہمارا دین ہوگا. اس کے بعد جب ہم اس سے آگے چلیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ریفلیکشن کے نتیجے میں اور پھر مزید لوگوں کے ایکسپیرینسز، ریسرچز، اس کے نتیجے میں کچھ چیزیں ہمیں اور ملیں گی جس کو ہم دیکھیں گے کہ وہ ہماری ایمانی تناظر سے میچ کرتی ہیں یا نہیں. اور پھر اس سے بھی آگے ہم اگر دیکھیں تو ہر بچہ اپنے والدین کی ٹریننگ کا کریکلم اپنے ساتھ لاتا ہے. جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ ہر بچہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، آپ جنرلائز نہیں کر سکتے. بالکل. بڑا بیٹا ہے اس کا اپنا ایک مزاج تھا، چھوٹے والے کا اپنا ہے. اگر آپ کے گھر میں ٹوئنز ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ دونوں آپ مطلب ایک ہی آپ نے ایک جملہ اس کو کہا وہی جملہ اس کو کہا تو شاید وہ آپ کی بات سمجھ لے. تو ضروری نہیں ہے. بلکہ میں کسی کو سن بھی رہا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ میرے پہلا بیٹا ہوتا نا تو بندے کہتے ہیں نا اچھا مجھے اب بیٹی کی پرورش کرنے کی ٹیکنیک آ رہی ہے. تو کہتے ہیں پھر دوسرا بھی اگر بیٹا ہو جائے نا تو کہتے ہیں اب میں بہتر کر سکتا ہوں. تو کہتے ہیں آپ کو ایک بیٹے کی پہلے ٹریننگ کرنی آئی تھی، اب آپ نے 2 کی اکٹھے کرنی ہے. تو کہتے ہیں ایوری سینیریو از ڈفرینٹ. آپ کا جتنی اولاد اگر زیادہ بھی ہوتی جا رہی تو یس ایک طرح سے تو ایکسپیرینس بڑھ رہا ہے، بٹ ساتھ ساتھ نمبر آف اولاد والا ایکسپیرینس تو نہیں. 4 اولاد کو پرورش کرنے کا تو پہلے ایکسپیرینس نہیں، تو پہلی دفعہ ہی ہوگا. تو آئی تھنک یہ جو اسپیکٹ ہے نا کہ ہر بچہ یونیک ہونا اور اس کی تربیت کرنا، سمجھ میں چاہوں گا کہ آپ نا تھوڑا سا اس بات پہ بھی بتائیں کہ یہ جو بچے کی یونیکنیس ہے، کیونکہ اگر ہم کہیں گے اچھا آپ نے ایک بات کی فیملی یونٹ کے پورے اس کو ہولسٹکلی دیکھنا، سارے ریلیشن شپس پہ وہ رکھنا، بٹ ہاؤ ڈو وی انڈرسٹینڈ یہ جو بچے کی جو اس کو سمجھنا ہے نا کہ یار اس بچے کی نیڈس کیا ہیں اور اس بچے کی نیڈس کیا ہیں، یا کوئی جنرلائزڈ طریقہ ہے ہم ایک ہی پیٹرن پہ سب کو ٹریٹ کریں گے، یا اس کی پرسنالٹی کے مطابق وی ہیو ٹو ہیو ڈفرینٹ ویز آف مینیجنگ یا ہینڈلنگ یا ان کی پرورش کرنے میں. جی اس میں جو بہت بنیادی بات ہے جو ہمیں سمجھنی چاہیے کہ انسانوں میں بھی اگر کوئی بہت کریٹیو ہو نا تو وہ ایک ہی جیسی چیز نہیں بناتا. وہ مطلب ہر اپنی نئی پیس کو چاہتا ہے کہ یہ ذرا ڈفرینٹ نظر آئے اور بہت ہی اس کے اندر وہ اپنی کریٹیوٹی کو دکھانا چاہتا ہے. تو خلاق یا جو سب سے بڑا خلاق ہے، جو ساری تخلیق یعنی ساری قوت تخلیق جس کے پاس جا کے جس کی انتہا کوئی نہیں ہے، اللہ کی کریٹیوٹی کی، اللہ کی خلاقی کا کوئی شمار نہیں کیا جا سکتا. تو اللہ کی خلاقی کو یہ کیسے گوارا ہو سکتا ہے کہ وہ تمام انسانوں کو ایک جیسا بنا دے اور وہ ایک جیسی ایک ہی ڈائی کے اوپر، یہ کوئی یعنی انسانوں کے کارخانے ہوتے ہیں نا کہ اس کے اندر ایک فیکٹری ہے جس میں ایک ڈائی ہے اور اس کے اوپر وہ چیزیں پروڈیوس ہوتی ہیں کہ ایک ہی ڈائی پہ ساری شرٹس، سارے شوز، ساری ایک چیزیں جو ہے نا وہ ایک جیسی ہیں. انسان ایک دوسرے کی فوٹو کاپی نہیں ہے، فوٹو اسٹیٹ نہیں ہے، وہ ایک جیسی چیز نہیں ہے، وہ ڈفرینٹ ہے اور وہ دیکھنے میں ایک جیسا. اس کے اندر کچھ کامن سبسٹنس ہے وہ ایک الگ چیز ہے، اس کے اندر کچھ ان کامن پیٹرنز ہیں وہ ایک الگ چیز ہے. تو جو انڈیویجول ویریشن ہے اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. ہر بچے کا گروتھ پیٹرن ڈفرینٹ ہے. آپ بہت سے ماں باپ اس بات پہ حیران ہوتے ہیں کہ میرا پہلا بچہ جو تھا وہ تو 1 سال 2 مہینے کی ایج میں اس نے چلنا شروع کر دیا تھا اور وہ اسٹیپ لے لیتا تھا، اور یہ جو میرا دوسرا بچہ ہے یہ ابھی 1.5 سال کا ہو گیا ہے اور یہ ابھی ٹھیک سے اسٹینڈ بھی نہیں کر پا رہا اور اسٹیپ تو لیتا ہی نہیں ہے. یا وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے ایک بچے کے دانت جو ہیں وہ اس ایج میں نکلے تھے، دوسرے بچے کے اس ایج میں
پہلے بچے کے اس ایج میں اتنے دانت نکل آئے تھے, اس کا تو ایک بھی دانت نہیں نکلا ہے, اب وہ پریشان ہوتے ہیں. جب نیچر میں بھی بڑا فرق دیکھتے ہیں کہ پہلا بچہ تو بڑا ایسے کم گو ہے, شریف ہے, ایمپتھی ہے اس میں, دوسرا بچہ اس میں ایمپتھی کم ہے, وہ بڑا لاپرواہی ہے. یہ بھی ایک بڑا ڈفرینس نظر آتا ہے. اس کے مزاج میں اور اس کی شخصیت میں ہر بچے کا کے فرق ہے, اور اس کی فطرت جو ہے وہ ہر بچے کی ایک ہے اور نیک ہے. ہر بچے کا جو خوشی کو رسپونڈ کرنے, یعنی خوشی کو ایکسپریس کرنے کا شوق, کسی شوق کے اوپر رسپانس دینے کا جو ایکسپریشن ہے وہ بہت مختلف ہے. آپ کہتے ہیں اسی سچویشن میں یہ نیچے بیٹھ گیا تھا اور اسی سچویشن کے اندر یہ اچھلنے لگا تھا دوسرا بچہ. اگر دو ٹوئنس بھی ہیں تو ان کے معاملات ایسا نہیں ہے کہ بالکل آئیڈینٹیکل ہوں گے, وہ بالکل مختلف. اچھا, ایک تو ہے کہ خلاقی اللہ کی جو تخلیق ہے اور اللہ نے ایک ویریشن پیدا کیا ہے, ایون ہمارے فنگر پرنٹس ہیں یہ بھی ہر کسی کی ڈفرینٹ ہی ہیں. یہ تو ہمیں ایک بات سمجھ آ گئی, لیکن کیا انوائرمنٹ کا بھی اس پہ بہت ڈیپلی امپیکٹ ہوتا ہے, اور انوائرمنٹل چینجز بھی اس کو چینج کرتی ہیں, کیا اس کا بھی؟ بالکل ہوتا ہے. یہ بہت اہم بات ہے. ماحول کا بہت اہم فرق, ماحول سے فرق پڑتا ہے, انوائرمنٹ سے. اپ برنگنگ اور پیرنٹنگ پریکٹسز سے فرق پڑتا ہے, ایجوکیشنل ایکسپیرینس سے فرق پڑتا ہے. اور یعنی ماحول کے اندر جو فیملی سے باہر کا کلچرل کانٹیکسٹ ہے وہ بھی اپنا انفلوئنس پیدا کرتا ہے, اور فیملی کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ بھی اپنا انفلوئنس پیدا کرتا ہے. بہت سے پیرنٹس یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے سب بچوں کو ایک جیسا انوائرمنٹ دیا, اور میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے ممکن ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں سر, میں نے چاروں بچوں کو ایک جیسا انوائرمنٹ دیا. میں کہتا ہوں یہ ہیومنلی پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ 4 بچوں کو ایک جیسا انوائرمنٹ دیں. وہ مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے چاروں کو ایک جیسا انوائرمنٹ دیا ہے, تو یہ ایسے بیہیو کیوں کرتا ہے اور یہ ایسے کیوں کرتا ہے. اس کو میں ایک دفعہ کہتا ہوں نماز کا ٹائم ہو گیا چلا جاتا ہے, دوسرے کو کہتا ہوں وہ نہیں جاتا. اس کو کہتا ہوں کہ یہ چلو میرے لیے پانی لے کر آؤ یا کوئی اور بات, یا سونے چلے جاؤ, تو وہ فالو کرتا ہے, دوسرا نہیں کرتا. اور ہم نے دونوں کو ایک جیسا انوائرمنٹ دیا ہے. اور کبھی کبھی وہ کہتے ہیں میرے تو 2 ٹوئنز ہیں تو ان کو تو ایک ہی جیسا انوائرمنٹ دیا ہے. اور میں کہتا ہوں یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ دونوں کو ایک جیسا انوائرمنٹ دیں. اور اس کو پھر میں ڈسکرائب کرتا ہوں. میں کہتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ہر بچہ ڈفرینٹ پیدا ہوا ہے, یہ تو اللہ کی خلاقی کا مظہر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب پہلا بچہ آپ کے گھر میں آیا تھا نا, تو آپ بہت عرصے سے تمنا بھی کر رہے تھے, ویٹ بھی کر رہے تھے کہ کب میرے یہاں بچہ پیدا ہوگا, اور آپ تو اللہ سے بڑی دعائیں مانگ رہے تھے, اور 1.5-2 سال سے اللہ سے دعا کر رہے تھے, اور اللہ نے جب اللہ کو منظور تھا اللہ نے آپ کو ماں اور باپ بنا دیا. تو آپ ڈیسپریٹ بھی تھے, آپ ایکسائٹیڈ بھی تھے, اور آپ خود اس وقت آپ صرف 26 ایئرز یا 27 ایئرز یا 28 ایئرز کے تھے. آپ کا جوش جذبہ, آپ کی باڈی میں جو فلیکسیبلٹی تھی, آپ کے اندر جو آپ کے اپنے جو ریفلیکسز تھے ایٹ ایج 27 وہ کچھ اور تھے. تو جب پہلا بچہ پیدا ہوا تو آپ کی فزیکل اسٹرینتھ, آپ کی ایموشنل اسٹیٹ, آپ کی اپنی ایکسائٹمنٹ, اور جو اپنی عمر کے ساتھ آپ کے اندر جو ایڈونچرس ایک تھا نا آپ کے مزاج میں, آپ اس وقت ذرا زیادہ ایڈونچرس تھے, آپ ذرا رسک ٹیکنگ آپ کی زیادہ تھی, آپ ذرا میس کو بیئر کر, آپ کہتے تھے کوئی بات نہیں ذرا میس ہو گیا تو کیا ہوا. آپ خود بھی اتنے آرگنائز نہیں تھے, بچہ بھی کافی میسی تھا, چلو دونوں چیزیں مل کے گزارا ہو گئی. دوسرا بچہ جب آیا تو مسئلہ یہ ہوا کہ آپ کی پروموشن ہو چکی تھی, آپ کوالٹی کنٹرول کے مینیجر بنا دیے گئے تھے, اور آپ کو پروفیشنل فارمل ٹریننگز مل رہی تھیں کہ میس کو اور ڈس آرڈر کو تو آپ نے ٹالریٹ کرنا ہی نہیں ہے. اور آپ کو اب آپ, اور دوسری بات یہ کہ اب وہ جوش بھی تھا, اب یہ پہلا بچہ نہیں تھا آپ کا, اب یہ دوسرا بچہ تھا, اور اب آپ 26 ایئرس کے نہیں تھے, آپ 29 ایئرس کے تھے, اور آپ کی باڈی میں وہ فلیکسیبلٹی نہیں تھی. اور آپ مطلب ظاہر سی بات ہے کہ پہلے بچے کی خوشی, آپ نے پہلا روزہ رکھا اس کی خوشی, آپ نے پہلی دفعہ قرآن کمپلیٹ کیا اس کی خوشی, آپ پہلی دفعہ حج کرنے گئے اس کی خوشی, پہلی دفعہ اللہ نے بچہ دیا اس کی خوشی. بہرحال بہت مختلف ہے. دوسرا بچہ تو اکثر تو سرپرائز ہی ہوتا ہے. تو بالکل, بلکہ چوتھا 5واں بچہ آتا ہے تو وہ ہم کہتے ہیں اچھا عادت ہو گئی, کوئی بات نہیں. وہ پہلی دفعہ بچہ آیا تو وہ پوری رات بچہ جاگتا تھا تو دونوں پیرنٹس جاگتے تھے کہ اچھا یہ کیوں رو رہا ہے, بہت کنسرنڈ ہوتے تھے. دوسری دفعہ انہیں پتہ لگ گیا یہ تو روتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک جاگتا دوسرا نہیں جاگتا, تیسری دفعہ کوئی نہیں جاگ رہا, بچہ ہی جاگ رہا, یا بڑے جو پہلے 2 ہیں ان کو کیسے تیسرے کو سنبھالنا. اور ایون یہ کہ جب بچہ آتا ہے, جب پہلا آتا ہے تو اس کا تو صرف کوئی بہن ہی ہوتا ہے, ماں باپ بھی ہوتے ہیں. جب دوسرا آتا ہے تو اس کا بڑا بھائی بھی ہوتا ہے,
اور جب تیسرا آ رہا ہے تو اس کے 2 بڑے بھائی یا 2 بڑی بہنیں ہیں. تو انوائرمنٹ اور آپ کا نالج بیس چینج ہوا, ایکسپیرینس چینج ہوا, مزاج میں بھی, یعنی وہ جیسے آپ نے کہا. آئی تھنک اگر آپ کے وہ جو دادا دادی اور نانا نانی کے لیے بھی اگر وہ پہلا بچہ نا, تو پہلا جو ہوتا ہے اس کی تو بہت ہی زیادہ VIP ٹریٹمنٹ اتنی مل رہی ہوتی ہے, تو اس کی ماحول جو بات ہم کہہ رہے ہیں وہ بہت ہی ڈفرینٹ ہو جاتا ہے کمپیئر ٹو دوسرے چوتھے کی باری میں. پیشن اور وزڈم کا جو بیلنس ہے نا, جب پہلا بچہ ہے تو پیشن زیادہ ہے, وزڈم کم ہے. جب چوتھا بچہ ہے تو وزڈم زیادہ ہے, پیشن کم ہے. تو ہماری اگر ہم ریفلیکٹ کریں گے تو ہم ان دونوں کو مینیج کر پائیں گے. اور مطلب ہم پہلے بچے میں بھی ہم یہ دیکھیں گے کہ ٹھیک ہے میں چیزوں کو سوچ کے, سمجھ کے, سیکھ کے, کچھ معلوم کر کے, کچھ پڑھ کے, کچھ سمجھ کے, کچھ ریفلیکٹ کر کے کروں, اور ایسے ہی نہیں مطلب جوش میں کر لوں ایموشنلی. اور جب چوتھا بچہ ہوگا تو آپ کہیں گے کہ بھائی مجھے بہرحال اس بچے کا بھی حق ہے کہ میں اس کو اسی طرح سے اپنی ایکسائٹمنٹ اور اس کو اپنا توجہ دوں. اچھا, آپ نے شروع میں بات کی کہ اگر ہم پیرنٹنگ اچھا کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمارا جو فیملی سسٹم ہے, یعنی اچھا بیٹا بننے بغیر اچھے باپ بننا بڑا مشکل ہے. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر بچے نے آپ کو تہجد پڑھتے ہوئے اور اس میں روتے ہوئے نہیں دیکھا, تو اس میں تہجد یا اللہ سے قریب ہونے کا شوق کیسے ڈیولپ ہوگا؟ آپ اسے کہہ تو رہے ہیں کہ بیٹا نماز پڑھا کرو, بٹ نماز کے ٹائم پہ, اذان کے ٹائم پہ آپ گھر بیٹھے رہ جائیں یا آپ مسجد فوراً سے اٹھ کے نہ جائیں, تو وہ چیز نا وہ اس کے نا ایک بائی پولر سی ایک نظر آتی ہے کہ کہتے تو یہ ہیں پہ کرتے کیوں نہیں ہیں. ایون اکثر ماں باپ کو تو بچوں نے روتے ہوئے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے نہیں دیکھا ہوتا, لیکن وہ ماں باپ ساری زندگی کہتے ہیں دعا کیا کرو, اللہ کے سامنے رویا کرو, ایسے مانگا کرو. تو وہ جو ہے نا کڈس ڈونٹ لسن دے امیٹیٹ والا جو کانسیپٹ ہے وہ بڑا پروفاؤنڈ ہے. ایون عبداللہ بن مسعود کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ تہجد کی نماز میں بہت روتے اور دعا کرتے, اور پھر پڑھ کے نا اس کے ان کے بیٹا ساتھ لیٹا ہوا ہوتا چھوٹا سا, تو وہ ان کو دیکھ کے کہتے کہ لے اجلی کا یا بنیا, بیٹے تیرے لیے کر رہا ہوں میں, اگر میں ایسا نیک نہ بنا تو پھر تو بھی نیک نہیں بنے گا. تو پیرنٹس کے نیکی کا بڑا ڈیفینیٹلی امپیکٹ ہوتا ہے. اگر میں بھی اس کو نہ اگر تھوڑا بھائی ٹین ایجرس پہ آ جائے, جو میں ٹین ایجرس پیرنٹس سن رہے ہیں, اکثر میں نے دیکھا ہے کہ جو پیرنٹس دیندار ہوتے ہیں, چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ نماز پڑھے, کوشش بھی کرتے ہیں کہ شروع سے 6-7 سال سے اپنے مسجد میں ایک نماز کے لیے لے کے جائیں, اور اسلامک لیکچرز میں بھی لے کے جاتے ہیں, خود بھی گھر میں دین پہ ہوتا ہے, اور وہ دینداری یعنی کتنی ہے گھر میں وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو ان فیملیز کے بچے میں نے دیکھے ہیں کہ اکثر ایک نا ریٹیلیشن کا شکار ہوتے ہیں کہ ہم پہ تو بڑی جبر اور ظلم کیا جا رہا ہے, اور وہ دین سے نا تھوڑا متنفر والا ایٹیٹیوڈ میں نے بہت سارے بچوں میں دیکھا, بہت الا ان شاء اللہ. تو اس کی کیا بیسک وجہ, ہم کہاں غلطی کھا رہے ہوتے ہیں کہ جب بچہ ٹین ایج میں پہنچ رہا ہے, شروع میں تو وہ باپ کا بڑا قریبی دوست ہوتا ہے, ہی لوز ٹو اسپینڈ ٹائم ود دا ڈیڈ, اور سارا آہستہ آہستہ وہ باپ سے دور ہوتا گیا, باپ کی بھی سختی بڑھتی گئی. باپ نے دیکھا پہلے تو میری بات مانتا تھا, اب میری بات نہیں مان رہا, بڑا ہو گیا تو اب تو میری بات نہیں مان رہا, اور پھر وہ بھی جیلسی آتی ہے کہ میرا پتر میری بات کیوں نہیں مان رہا. تو اور پھر وہ دین سے پھر وہ زور زبردستی کرتا ہے کہ چلو میں تمہیں کہہ نہیں رہا, اٹھو یہاں سے پہلو, اور پھر تو یہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کا کیا سلوشن ہے, کہاں غلطی کرتے ہیں ہم لوگ؟ اس کے بہت سے پہلو ہیں. سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ اگر یعنی جو ہماری آڈینس جو اس پروگرام کو دیکھ رہی ہے, اگر میں کہوں کہ خاص طور پہ جو ینگ پیرنٹس ہیں, اگر ایک اپنے آپ کو سیلف اسسمنٹ کے لیے ایک کویسچن میں کروں کہ اگر ان کے پیرنٹس سے یہ پوچھا جائے کہ ان کے پیرنٹس سب سے زیادہ کس بات سے خوش ہوتے ہیں, اور میں 4-5 آپشنس دوں, جب آپ کے نمبر اچھے آتے ہیں, جب آپ ان کی بات مانتے ہیں, جب آپ کھانا ٹائم پہ کھا لیتے ہیں, جب آپ ہوم ورک کر لیتے ہیں, جب آپ کوئی کمپٹیشن میں جاتے ہیں اور وہ ون کر کے آتے ہیں, تو آپ کے پیرنٹس سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں. اور پھر ایک آپشن یہ دوں, جب آپ نماز ٹائم پہ پڑھ لیتے ہیں, تو سب سے زیادہ خوش آپ نے اپنے پیرنٹ کو کس سچویشن میں دیکھا ہے. یہ 5-6 آپشنس دے دیا. اب ایک اور کویسچن ہے, اس میں بھی 5-6 آپشنس دے رہا ہوں. سب سے زیادہ ڈسٹرب اور فکر مند اور پریشان کس سچویشن میں دیکھا ہے. اب وہ میں 5-6 سچویشنس دیتا ہوں. جب آپ نے پورے دن کچھ کھایا نہیں ہوتا, جب آپ کے نمبر کم آتے ہیں, جب آپ کے ایگزام سر پہ ہوتے ہیں اور آپ کی تیاری نہیں ہوتی, جب آپ کو کسی دوست نے کچھ برا کہہ دیا ہوتا ہے اور آپ ہرٹ ہوتے ہیں اور آپ کی کسی سے لڑائی ہو جاتی ہے, یا
آپ یا وہ خود آپ کے پیرنٹ جب کسی فائنینشیل یا کسی جاب ریلیٹڈ اسٹریس میں ہوتے ہیں, یا اس دن جس دن آپ کی کوئی نماز قضا ہوتی ہے. یہ 5-6 آپشنس دے دیے. ہوتا یہ ہے, یہ جو لفظ ویلیو ہے نا, تھیوریٹیکلی ہم جیسے بھی ایکیڈیمک ورلڈ میں اس کو جس طرح بھی ڈیفائن کریں وہ ایک الگ دنیا ہے. پریکٹیکل وین اٹ کمس ٹو پریکٹس تو میں ویلیو کو ایسے ڈیفائن کرتا ہوں کہ ویلیو وہ ہے جس کو ہم اپنی زندگی میں ویلیو دیتے ہیں. باقی سارا ریٹورک ہے, باقی ساری لفاظی اور تقریر ہیں. اصل تو ویلیو وہی ہے جس کو ہم اپنی زندگی میں ویلیو دیتے ہیں. تو سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ پیرنٹس کے لیے جو ان کی ڈکلیئرڈ ویلیو ہے اور جو ان کی ایکچوئل ویلیو ہے اس میں کتنا فرق ہے. ڈائیکاٹومی نہیں ہونی چاہیے. ہاں, مطلب کیا وہ واقعتاً اس بات پر, یعنی وہ ان کی سب سے زیادہ خوشی اس کے نمبر لانے پر جتنی خوشی ہوئی اس سے زیادہ خوشی اس مسئلے پر ہوئی, اور اس کے فیل ہونے پہ جتنا غم ہوا اس سے زیادہ غم اس بات پر ہوا کہ یہ ایک رب کریم کا ایک مطالبہ تھا جس کو یہ پورا نہیں کر سکا. تو یہ سب سے پہلی چیز ہے. اب ذرا سا ہم آگے جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیں جب ہم دنیا میں کسی سے کوئی بات کہہ رہے ہوتے ہیں, کوئی کام کروانا چاہ رہے ہوتے ہیں, یا اس کو کچھ کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں, یا اس کو کوئی کانسیپٹ دینا چاہتے ہیں, اور وہ ایسا بندہ ہوتا ہے جس کے اوپر ہمارا رول, ہمارا اختیار, وہ ہماری جورسڈکشن سے باہر کا بندہ ہوتا ہے. وہ ہمارا ڈرائیور نہیں, ہمارے اسٹاف اور ہمارے سب آرڈینیٹس اور ہمارے فیملی جن کو ہم ہیڈ کرتے ہیں, اس سرکل سے باہر کے لوگ جن کو ہم کہتے ہیں ہماری رعیت سے باہر ہیں, وہ آپ کے پڑوسی کا بیٹا ہے, وہ آپ کے ایک دوست ہیں, ان کی فیملی ہے, وہ کوئی اور جاننے والے ہیں, تو جن کے اوپر آپ رول نہیں کر سکتے. جب آپ ان سے کچھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو آپ کا جو کہنے کا طریقہ ہے, آپ کے جو چوائس آف ورڈز ہیں, آپ کی جو ٹون ہے, آپ کی جو لینگویج ہے, آپ کی جو میتھڈالوجی ہے, وہ بہت مختلف ہوتی ہے. آپ ایک پوری تمہید باندھتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ یار اس کو یہ بات کہنی ہے کہ یار میرے گھر کے سامنے تم یہ بچوں, میرے گھر کے سامنے, یا یہ آپ اپنے بچوں سے یہ نہیں کہیے گا کہ وہ یہ کریں. مطلب کوئی آپ کو کوئی مسئلہ ہے, اگر آپ ایک بہت سینسیبل آدمی ہیں تو آپ پوری تمہید باندھیں گے اور آپ سوچیں گے کہ یار یہ میں آج تو صرف ان سے ریپو بلڈ کر رہا ہوں, اگلی ملاقات میں ان کو بولوں گا. تو آپ اتنا ٹائم لیتے ہیں. یہی چیز آپ کو اپنے بچے سے کرنی ہو تو ہم, مسئلہ یہ ہے کہ ہم رول کرتے ہیں. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو کانسیپٹ, اس میں جو بہت اہم بات ہے نا کہ ہم کانسیپٹ کی بیسس پہ کمانڈمنٹس دیتے ہیں, یا کانسیپٹ انجیکٹ کرتے ہیں, یا کانسیپٹ کلٹیویٹ کرتے ہیں. میں نے میتھڈالوجی کے 3 مطلب آپ کو سمجھ لیں چیزیں. مطلب کانسیپٹ میرا ہے, میں irrespective of what the concept is, I am passing orders. یہ کرو, یہ نہیں کرو, یہ کیوں کیا, یہ نہیں کیا. دوسرا یہ ہے کہ میں نے صرف کانسیپٹ دیا. بہت سارے پیرنٹس آج جو کچھ کر رہے ہیں نا, انہیں 6 سال لگے ہیں یہ ساری چیزیں سمجھنے میں. ان کا ایک پورا تھاٹ پروسیس چلا, وہ دین کی طرف آئے, مطلب یا انہیں یہ سمجھ آیا کہ اچھا نماز کی ایک اہمیت ہے, روزے کی ایک اہمیت ہے, حلال کی ایک اہمیت ہے. ان چیزوں کو ریئلائز کرنے میں ایک پوری جرنی ہے, ایک پورا شفٹ ہے ان کا, اور انہیں اس سب کو انہوں نے انٹرنلائز کیا. اٹ ٹک دیم 6 سال, 7 سال, 5 سال, 10 سال. آج وہ جہاں کھڑے ہیں وہ ٹھک سے ایک چیز بچے کو کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ شاید مان لے گا. تو اصل میں وہ مانتا ہے. جب وہ بہت ینگ ہوتا ہے نا تو وہ آپ کی محبت میں سب کچھ کرتا ہے, لیکن اس کے بعد ایک ٹائم وہ آتا ہے کہ جب وہ اپنی انڈرسٹینڈنگ کو پریکٹس کرنا چاہتا ہے, اپنی انڈرسٹینڈنگ کی بیسس پر چیزوں کو ڈیسائیڈ کرنا چاہتا ہے. اللہ نے اس کو ایسا بنایا. جی سر, کون سی ایج ہوگی, کس ٹائم پہ یہ شفٹ آتا ہے؟ ہاں, ویسٹ میں ایک تھیوری یہ ایگزسٹ کرتی ہے کہ 7 years از اے ایج آف ریزن. لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ جس بچے کے ساتھ, میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ ریفلیکٹیو کانورسیشنس کا ایک ایسنشلی ریکوائرڈ فیز ہے. اگر ہم کہیں کہ لیٹ سپوز کہ اس کی لینتھ 300 گھنٹے ہے, جس بچے کو وہ پورا فیز جتنی جلدی کور ہو گیا وہ اس لیول پہ آ جائے گا. اچھا. تو ہم ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو 5 سال کی عمر میں بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں, اس لیے کہ ان کی اپنے فادر کے ساتھ یا اپنی ماں کے ساتھ, یعنی اس کی ماں نے اس کے ساتھ باتیں کی ہیں, ریفلیکٹیو فیز کے 1 گھنٹے پورے کر لیے اس نے پہلے. ریفلیکٹیو کانورسیشن کی جو جس سے وہ ہوتا ہے نا انجن رواں ہو گیا, انجن اسموتھ ہو گیا. آپ نے اگر انجن وہ اب وہ پورا طور پر وہ جو اب وہ اس کا پورا جو
انفولڈ ہو گیا اس کا کوگنیٹو پورا اسٹرکچر, اور اب وہ بہت فلی آپ کو مطلب ایک ہائر آرڈر ریزننگ اور بہت سی چیزوں کی طرف وہ جا رہا ہے, اور وہ اس کی اپنی ایک سینس ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہم اس بہت ہی اہم فیز کو یوزولی ضائع کر دیتے ہیں. ہم اس وقت یعنی جب اصل میں پرابلم یہ ہوتا ہے جب ایک بچہ ہماری بات مان رہا ہوتا ہے تو ہم یہ سوال نہیں اٹھاتے کہ یہ ہماری بات کیوں مان رہا ہے, اور کیا یہ ہمیشہ ہماری بات اسی طرح مانتا رہے گا, اور کیا یہ سسٹینیبل ارینجمنٹ ہے. یعنی بہت بنیادی 3 سال کا بچہ ہے, 5 سال کا بچہ ہے, آپ کی ہر بات مانتا ہے سپوز, یعنی مطلب وہ اس سینس میں باغی نہیں ہے جس سینس میں آپ کو 18 سال یا 17 سال کا بچہ آپ کو لگتا ہے. یعنی ٹھیک ہے 5 سال کے بچے کو بھی آپ اپنی مرضی نہیں چلا سکتے, لیکن بہرحال اس نے ان چیزوں پہ کنفرنٹیشن نہیں کی ہے جن پہ 18 سال کے بچے نے کی ہے. اس اسٹیج کو ہم یوٹیلائز کریں ریفلیکٹیو کانورسیشنز میں. اور وہ کیسی ہوں, یعنی ریفلیکٹیو کنورسیشنز, یعنی وی شوڈ ٹاک مور اور لسن ٹو دیم مور اور آسک اسمارٹ کویسچنز, کیسا وہ کنورسیشن اس کا؟ اس کو انیشیٹ کرنے کے لیے بچہ بائی ڈیزائن, اس کے لیے اللہ نے ڈیزائن کیا ہے, وہ سوالات کرتا ہے, وہ آپ کو چھوڑتا نہیں ہے, وہ سوال کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں نظر کیوں نہیں آتے؟ آپ نے کہا تھا ہر جگہ ہوتے ہیں, اب اس نے ایک سوال کر دیا. اب آپ کو اگر اس سوال کا جواب نہیں پتا تو اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ میری تعلیم کا ایک دروازہ جو بند تھا اس بچے نے آ کے کھول دیا. ہم مطلب جذباتی ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں وہ یہ کیا سوال, یہ کیا سوال. تو بچوں کے سوالوں کو مائنڈ نہیں کریں. اصل میں ہماری لیک آف ایجوکیشن نا, ہم اس کو مائنڈ کر جاتے ہیں, حالانکہ اپنے آپ کو گرو نہیں کیا ہوتا ہم نے, اور ہم کہتے ہیں بیٹا تمہاری اس کے نا 5 جواب ہیں, اور ٹھک کر کے جو ہے نا کٹے دے دیتے 5 کے بعد. صحیح بات ہے. اس سے بات چیت کریں, اور اس کے ساتھ اگر آپ کو کسی سوال کا جواب نہیں پتا تو آپ ایڈمٹ کریں کہ بیٹا میں نے بھی اس طرح سوچا نہیں, مجھے اس کا میرے خیال ہی نہیں آیا, یہ تو سوال تم نے بہت اچھا کیا, سبحان اللہ, تو میں بھی اس کو سرچ کروں گا. اور اپنے لیے یہ پھر ٹارگٹ بنائیں کہ اگر ایک بچے کا سوال ایسا ہے جس کا جواب آپ کو نہیں آتا, اور آپ پھر اپنا ٹارگٹ بنائیں کہ اس کو لکھیں اور وہ پھر علم حاصل کریں, اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس بچے نے آپ کو یہ موقع دیا ہے. جیسے اس دن نا میں ایک ٹی وی شو میں تھا, تو میں بیٹے کو نا ساتھ لے گیا, تو انہوں نے کہا بیٹے کو بھی آپ انٹرویو میں لے آئے. اچھا, میں نے کہا نہیں میں ان کو نا نظر ایول آئی والا, تو میں نے بٹھا دیا, وہ سن رہا تھا غور سے, اور پیرنٹنگ ہی ہمارا سبجیکٹ تھا. اچھا, وہ کرنے کے بعد جب ہم گاڑی میں بیٹھے تو کہتا ہے کہ بابا کچھ چیزیں تو آپ جو کہہ رہے تھے وہ نہیں کرتے. میں نے کہا بیٹا مثلاً, تو کہتے ہیں کہ آپ نے کہا ہے کہ اولاد کو پیار دینا ہے مگر لاڈ نہیں دینا, آپ تو مجھے لاڈ دیتے ہیں. میں نے کہا فار ایگزامپل, کہتے ہیں جب میرا فار ایگزامپل وہ نا بھی کچھ دن سے نا ریکویسٹ کرتا ہے کہ مجھے E11 جہاں پہ ہم تراویح کرا رہے ہیں نا وہاں پڑھنے جانی ہے. میں کہتا یار ایک اور جگہ جاتے ہیں, تو میں اس کے لیے جا رہا تھا ایک اور جگہ تراویح پڑھنے کے لیے. تو میں نے کہا عبداللہ لاڈ وہ ہے کہ جب آپ فوڈ پانڈا یا KFC کے برگر ہر ٹائم چاہو اور کہو میں نے بابا پالک نہیں کھانی تو میں آپ کو فوڈ پانڈا منگوا دوں, یہ لاڈ ہے. خیر وہ نا, تو اچھا ایک سجیشن دی مجھے اس نے, مجھے بھی یاد نہیں آ رہی کیا تھی, تو آئی فیلٹ اوفینڈیڈ کہ یار یہ ٹھیک کہہ رہا ہوں میں غلط کہہ رہا ہوں. اب میرے پاس آپشن تھی کہ میں اس کو جسٹیفائی کروں, نہیں عبداللہ میں اس لیے ایسے کہہ رہا ہوں ایسے کرتا ہوں, لیکن میں نے بڑا مشکل تھا وہ, بڑا مشکل تھا. میں نے کہا آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو, میری غلطی ہے اس میں, اور میں آپ کی تھینک یو سو مچ, بہت اچھی سجیشن دی آپ کے. ویسے آپ ایک آئیڈیاز بڑے کمال ہوتے ہیں ماشاء اللہ, میں اپنے پہ انشاءاللہ اس پہ کام کروں گا. اچھا اس کے چہرے پہ نا ایسے تھے, میں نے بابا کو ایک اچھا مشورہ دیا ہے, اور تب سے نا میں 2 دن سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ نا مجھے یعنی وہ بڑا میچور بیہیو کر رہا ہے, اور مجھے نا چیزوں پہ کہہ رہا ہے بابا اگر ہم اس کو ایسے کر لیں اور ایسے کر لیں, یعنی ہی فیلٹ دیٹ رسپیکٹ دیٹ آئی گیو ہیم. اچھا سلمان بھائی, کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو قوام بنایا ہے آپ کو رسپانسبلٹی دی ہے کہ آپ رول کریں اور آرڈر کریں, یا جب بچہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو انڈیپینڈنٹ اتھارٹی بنایا ہے, اور وہ آلدو ایتھیکلی تو رسپانسبل ہے کہ آپ کی بات مانے, لیکن کیا سائیکالوجی اور یعنی آپ کو رول کرنا چاہیے یا اس کو اپنی سوچ اور اپنے خیالات پہ چلنے؟ سبحان اللہ, بہت اچھا, بہت ہی اچھا سوال. اصل میں اتھارٹی کو فالو کرنا, کسی کو بڑا ماننا, خاص طور پہ جو ہمارا سوشل کانٹیکسٹ ہے, جو ہمارا فیملی کانٹیکسٹ ہے, اس کے اندر ایک بڑا ہے, ہیڈ آف دا فیملی ہے, مجھے اس کی بات سمجھ میں نہ بھی آ رہی ہو تو بھی میں نے اس کو فالو کرنا ہے. اور اگر مجھے اس کی بات غلط بھی معلوم ہو رہی ہے لیکن فیملی کی انٹیگریٹی کو مینٹین کرنے کے لیے مجھے
کلیش نہیں کرنا، مجھے لڑنا نہیں ہے، بلکہ مجھے راستہ ڈھونڈنا ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے. تو یہ جو تعلق کو بچانا ہے اور اتھارٹی کو ماننا ہے، یہ دین کا ایک بنیادی تقاضا ہے کہ ہم اس کو، مطلب یہ بہت اہم بات ہے. تو اب اس میں جو چیلنج ہے نا، جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ بچے اپنے پیرنٹس کو کیوں فالو کریں. اس کی کئی وجوہات ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں اور پیرنٹس اپنے بچوں پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. تو جتنا اچھا ایک تعلق بنے گا ان کے لیے یہ ذمہ داری نبھانا آسان ہوگی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ بچوں نے یہ دیکھا ہے کہ ان کے پیرنٹس بھی اپنے بڑوں کو، مطلب ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، ان کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی خدمت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو بچے کو نا ایک اپنے فادر میں بھی نا ایک گرون اپ چائلڈ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنے والدین سے کیسے معاملہ کرتے ہیں، یا اپنی ماں کے اندر بھی ان کو ایک چیز نظر آ رہی ہوتی ہے کہ وہ اتھارٹی کو کس طرح سے، مطلب اپنے ڈفرینسز کو بھی ایکسپریس کرتی ہیں اور ریکنسائل بھی کرتی ہیں اور کنسنسس سیکنگ بھی ہوتی ہے، لیکن وہ بہرحال اتھارٹی کو وہ رسپیکٹ دیتی ہیں اور اتھارٹی کو فالو کرتی ہیں. جس کو بھی قوام، یعنی جو بھی ہیڈ ہے اس کو وہ فالو کرتے ہیں. یہ بہت اہم بات ہے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ بچوں کے ساتھ یہ کانسیپٹس بھی ڈسکس ہونے چاہیے. اتھارٹی کا کانسیپٹ بھی ڈسکس ہونا چاہیے، قوام کا کانسیپٹ بھی ڈسکس ہونا چاہیے، امیر کا کانسیپٹ بھی ڈسکس ہونا چاہیے، مسئول کا کانسیپٹ بھی ڈسکس، یعنی یہ کانسیپٹس بھی ڈسکس ہونے چاہیے. اور جب بچہ دیکھتا ہے کہ اپنی مدر کو تو بابا کی اتھارٹی ماننی چاہیے، مگر وہ بابا کی اتھارٹی نہیں مان رہی اور مجھے کہتی ہیں کہ بیٹا آپ میری بات مانو، تو ماما آپ تو بابا کی اتھارٹی نہیں مان رہی، تو پھر مجھ سے کیوں ڈیمانڈ کرے کہ میں آپ کی اتھارٹی. یعنی وہ تو یہ نہیں کہے گا، سوچے گا تو صحیح کہ یہ تو غلط ہے. یعنی کیونکہ ویسے بھی یہ سبحان اللہ یہ بالکل صحیح بات ہے کہ وہ جو سورہ کاف بھی آتا ہے نا کہ یتیم جو بچے تھے ان کی دیوار موسیٰ علیہ السلام نے وہ خضر نے کھڑی کر دی. تو اس کی جو ریزن بتاتے ہیں کہ اللہ نے ان کی پروٹیکشن کی اور اس یتیم بچوں کو انبیاء کو یا ایک نبی اور ایک ولی کو لگا دیا، کیونکہ کان ابوہما صالحا، باپ نیک تھا. تو اسے بڑا اثر ہوتا ہے اسے نیک بات کا. اچھا میرے ذمہ ابھی آپ کی اس بات سے نا یہی آ رہا تھا کہ بچے پیرنٹس کو کیا ایز رول ماڈل کہنا، یہ امیٹیشن یہ کس حد تک ہے کمپیئر ٹو اس کا جو اپنا ایک نیچرل جو بھی ہے پرسنالٹی ہے، کمپیئر ٹو وٹ از لوکنگ اپ. کس ایج تک یہ بچے اسپیشلی اپنے فادر کو، بچے ہیں تو فادر کو یا مدر کو کتنا فالو کر رہے ہوتے ہیں ان ٹرمز آف ڈوئنگ تھنگس. کچھ چیزیں ہم نے بڑی نوٹ کی نا کہ ایک بیٹا ہے اس کا چلنے کا اسٹائل بھی باپ والا ہے، اس کی بیٹھنے کا اسٹائل، ڈریسنگ کے اسٹائلز بھی، بہت ساری چیزیں وہ اپنے گھر سے کاپی کر رہا ہوتا ہے. اور عادتیں اور چیزیں یہ بھی کس حد تک ہوتی ہیں اور کس حد تک اس کا اپنا پرسنالٹی کا رول ہوتا ہے. 3 لرننگ موڈیلٹیز ہیں، تینوں ایگزسٹ کرتی ہیں. ایک امیٹیشن ہے، ایک سیلف ریئلائزیشن ہے، ایک فارمل ٹیچنگ ہے. مطلب ہوتا یہ ہے کہ بعض چیزیں ہمیں بالکل فارملی ہم بتاتے ہیں بیٹا اس کام کے کرنے کا طریقہ یہ ہے اور وہ آپ سے سیکھے گا، اور لیکن امیٹیشن جو ہے اس کا رول سب سے زیادہ ہے. مطلب وہ جو ہم اصل میں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ ہم سے بہت زیادہ امپریس ہوتا ہے. ہر بچہ نیچرلی اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ اس کی نظر میں دنیا کے سب سے بڑے ہیرو جو ہیں وہ اس کے اماں اور اس کے ابا ہیں. مطلب اسے بہت بعد میں ریئلائز ہوتا ہے کہ اچھا یہ فلاں سیلیبریٹی یا یہ فلاں جو پرائم منسٹر یا فلاں جو ایک اسٹیٹ ہیڈ ہے اس کی ویلیو میرے ابا جان سے زیادہ ہے. یہ بات اسے بعد میں پتہ لگتی ہے. اس کو تو یہ، کیونکہ وہ تو جس اسٹیٹ میں رہتا ہے اس کے تو ہیڈ آف اسٹیٹ اس کے ابا جان ہے. اسے نہیں پتا کہ اچھا میرے ابا جان پریزیڈنٹ آف پاکستان کے مقابلے میں زیادہ مطلب ان سے بڑے نہیں، مطلب وہ انہیں بعد میں پتہ لگتا ہے. تو وہ اپنے ابا سے اور اپنی اماں سے بہت امپریس ہوتا ہے اور اسی وجہ سے وہ ان کو بہت فالو کرتا ہے، ان کو بہت آئیڈیلائز بھی کرتا ہے. لیکن ہماری حرکتوں سے بعد میں اسے یہ پتہ لگتا ہے کہ ارے میری غلطی ہو گئی مجھ سے، مطلب مجھے ایسا نہیں کرنا تھا، مجھ سے بڑی بھول ہو گئی اور میں نادان تھا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے. مجھے امیٹیٹ کرتا ہے ایسے ہی اس میں آپ کو پتہ نہیں کیوں اتنا میں نے. تو اصل میں اگر یہ کویسچن ہم دیکھیں نا کہ بچے اپنے والدین سے دور کیوں ہوتے ہیں، اس کے کیا کازز ہیں. یعنی جب وہ بچے ہوتے ہیں تو وہ تو بڑے قریب ہوتے ہیں، ہر وقت آپ آفس سے گھر آئے یہ سارے کام چھوڑ کے آپ کے پاس آ جاتا ہے. اب یہ تھوڑے بڑے ہو گئے ہیں، آپ آفس سے گھر آئے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں بھائی آ جاؤ میرے پاس،
تو وہ ابھی تک اپنی چیزیں چھوڑ نہیں رہے. وہ کہہ رہے ہیں یار اچھا آتا ہوں نا, کوئی بات نہیں, ابھی تو سنڈے کو تو ملا تھا آپ سے, مطلب روزانہ ملوں کیا, مطلب اسے اب یہ کام لگ رہا ہے. لیکن پہلے وہ, بلکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب آپ آفس سے دیر ہو رہی ہوتی تھی تو بچہ فون کرواتا تھا کہ بابا آپ نے کہا تھا 6 o'clock پہ آئیں گے اور آپ 6:30 ہو رہے ہیں, آپ کب آئیں گے. اور آپ کو ایک پریشر ہوتا تھا گھر سے کہ بھائی یہ آپ کا ویٹ کر رہا ہے, اور آپ کی گاڑی یا آپ گھر میں انٹر ہوئے ہیں وہ باہر انٹرنس پہ آپ کو ریسیو کرتا تھا. اور اب ایسا کیا ہوا کہ اب یہ آپ کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتا. میں سمجھتا ہوں اس کی 2 بڑی کازز ہیں جس کو سمجھنا چاہیے. اگر بالکل روٹ کے اوپر ہم جائیں نا, دیکھیے بچہ ہر اس سچویشن کو ایوائڈ کرے گا اور ہر اس بندے کو ایوائڈ کرے گا جو 2 کام کرے گا. نمبر 1, اس کی رسپیکٹ انکنڈیشنلی نہیں کرے گا. مطلب اگر ایک ایسی جگہ میں بچے کی رسپیکٹ, اگر میں بچے کی کنڈیشنل رسپیکٹ کروں, کنڈیشنل رسپیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ میں نے کہا اچھا تم قرآن یاد کر رہے ہو, بیٹھو ذرا مجھے فلاں سورہ سناؤ. بچے نے پوری سنا دی, صحیح سنا دی, تو اب رسپیکٹ ہے, اب رسپیکٹ ہے, یہ کنڈیشنل رسپیکٹ ہے. یہ اگر بچے نے کہا نہیں میرا دل نہیں چاہ رہا, میں بھی نہیں سنا رہا, تو آپ کی رسپیکٹ کے اندر کمی آ گئی. یا ایک بچے کے نمبر اچھے آئے تو آپ نے رسپیکٹ دی, نمبر اچھے نہیں آئے تو آپ نے رسپیکٹ نہیں دی. اگر کنڈیشنل رسپیکٹ ہے یا رسپیکٹ بڑی مطلب پتہ ہی نہیں ہے کسی وقت بھی, مطلب آپ ایسے ہو جاتے ہیں کہ بس وہ اپنے لیے تکریم فیل نہیں کرتا, جو عزت نفس ہے وہ ہرٹ ہوتی ہے, تو وہ اس سچویشن کو ایوائڈ کرے گا, اس آدمی کو بھی ایوائڈ کرے گا. دوسری سچویشن جس کو وہ ایوائڈ کرتا ہے وہ یہ, جو انسان اس کو رول کرے, کنٹرول کرے. اور کمپلائنس کی ایک جسٹیفائڈ لیول ہوتا ہے, لیکن کمپلائنس کا اور ایک سمجھ لیں کہ ایک حد سے زیادہ, مطلب آپ فرض کیجئے کہ ایک حد سے زیادہ آپ چلے گئے. مطلب میں ایک والدہ میرے پاس آئیں, انہوں نے اپنے بچے کا بتایا کہ جی میرا بچہ جو ہے نا وہ نماز تو پڑھتا ہے لیکن میں جیسا چاہتی ہوں. میں نے کہا اچھا کیا چاہتی ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا وہ صرف فرض پڑھتا ہے اور پھر اس کے بعد چلا جاتا ہے. مجھ سے کہتی ہیں سنتیں پڑھو, تو سنتیں وہ پڑھتا ہی نہیں ہے. تو پھر میں بہت پریشان ہوں, میں چاہتی ہوں سنتیں بھی پڑھے. تو میں نے کہا اچھا تو مطلب کیا وہ کیا کہتا ہے, کیا وہ اس کے اوپر آپ سے آرگیو کرتا ہے؟ کہنے کہ نہیں آرگیو نہیں کرتا لیکن وہ پڑھتا نہیں ہے. تو میں نے کہا بھائی آپ بھی جو چیز اللہ نے جس لیول پہ اس پہ فرض کی ہے نا, آپ اس سے زیادہ اس پہ فرض نہیں کریں. آپ کی خواہش بہت اچھی ہے لیکن آپ جب اس پہ کمپلشن کریں گے تو وہ بھاگے گا. آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ وہ فرض پڑھتا ہے, اور اللہ کا یہ بھی شکر ادا کیجئے کہ وہ سنتوں کے اوپر جب آپ ایمفیسائز کر رہے ہیں تو وہ آرگیو نہیں کر رہا. یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن آپ اپنی باؤنڈری سے تھوڑا باہر نکل آئیں. مطلب اللہ کرے کہ ہم سب سنتوں کا بھی اہتمام کریں اور نوافل کا بھی اہتمام کریں اور بہت زیادہ کریں, لیکن کس چیز کو مجھے بالکل پیچھے پڑھ کے کروانا ہے, مطلب واٹس ورتھ فائٹنگ فار ان یور ریلیشن شپ, اس کو ڈیفائن کریں اور اس کو بہت لمٹ کریں. ہو یہ رہا ہے کہ ہم 150 چیزوں میں پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ہم لوگ میں بھی شاید نا ایک اپنے مائنڈ میں ایک پرفیکشن کا نا ہر ایسپیکٹ آف لائف کے اندر نا اپنی فیملی سے, لوگوں سے, اپنے سے شاید نہیں لیکن باقیوں سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر میرا بچہ ہے یا تو وہ نا اگر اسکول میں ہے تو بیسٹ اسٹوڈنٹ ہو, اسپورٹس میں ہے تو بیسٹ پلیئر ہو, ڈسپلن اس کا ایپک ہو, اپنے کھیل کی چیزوں کو بیسٹ طریقے سے واپس رکھا کرے, بیڈ بھی اس کا تیار. مطلب ہم چاہ رہے ہوتے ہیں, ہماری ایکسپیکٹیشن شاید اتنی ہائی ہوتی ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہماری ڈسپوائنٹمنٹ لیولز بھی ریگولر ڈیلی بیسس پہ ہمیں ڈسپوائنٹ ہو رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ بھی ٹھیک نہیں ہوا, یہ بھی ٹھیک نہیں ہوا. تو آئی تھنک جو دیکھنے کا نظر ہے, وہی آپ نے جو بات کی نا کہ وی نیڈ ٹو فائنڈ کہ کس بات پہ ہم نے اس سے جھگڑا کرنا ہے یا کس بات پہ واٹس ورتھ فائٹنگ فار نا. تو یہ جو باؤنڈری سیٹنگ ہے اپنے لیے اسپیشلی کہ یار اچھا میں نے یہ پرائمرلی تو آئی تھنک ایک حد تک تو دین ہی کر رہا ہے. اس کے علاوہ آپ کے خیال میں کون سی ایسی چیزیں ہیں مے بی جس پہ ہمیں کمپرومائز نہیں اتنا کرنا چاہیے اور اس پہ ہمیں کوئی نہ کوئی باؤنڈری سیٹ کرنی چاہیے ود ریگارڈس ٹو چلڈرن؟ جو بالکل جسے ہم بالکل جس کو ہم جیسے کہتے ہیں نا کہ جس کے اوپر آپ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے اور جو بالکل طے ہے نا, وہ تو دین ہی کی طرف سے, شریعت ہی کی طرف سے آئے گا. اور اس کے بعد جو چیزیں ہیں اس میں فلیکسیبل ہوگا, مطلب اس کے اندر ٹھیک ہے آپ کوشش کریں گریجولی وہ چیزیں سمجھے گا, لیکن اس میں ہم اتنا اس کو ایشو نہیں بنائیں. اس کے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بہت ساری اور چیزیں, مطلب مثال کے طور پر آپ چاہتے ہیں کہ بھائی وہ کھانا جو ہے وہ اس طرح سے کھائے, تو وہ گریجولی ان چیزوں کو سمجھے گا, وہ چیزوں کو آپ ڈسکشن کریں جس طرح آپ چاہتے ہیں.
آپ وہ چیزیں کریں. لیکن ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ہمیں ہم اس کا ٹرسٹ حاصل کرنے میں کتنا کامیاب ہوئے ہیں. اگر میں ایک اور سوال فرض کیجئے کہ پیرنٹس سے پوچھوں, یہ سوال بھی کافی سمجھنے میں چیزوں کو ہیلپ کرے گا. اگر میں, جو ہماری آڈینس ہے جو پروگرام دیکھ رہے ہیں, اگر ان میں سے خاص طور پہ جو پیرنٹس ہیں, اگر ان سے یہ کویسچن, ان کے بچوں سے یہ سوال کروں, اور بچوں سے 4 سوال کروں کہ آپ کی امی اور آپ کے ابا کیا آپ کو خوش نظر آتے ہیں؟ جنرلی, کبھی کبھی نہیں آتے, وہ ایک الگ بات ہے. جنرلی خوش نظر آتے ہیں. دوسرا سوال, آپ سے خوش نظر آتے ہیں؟ یہ 2 ڈفرینٹ. وہ کہیں گے جنرلی خوش نظر آتے ہیں, میری باری آتی ہے تو سارا مسئلہ ہوتا ہے. مطلب بہت ہیپی آدمی ہیں دوستوں کے ساتھ. بہت سے بچوں نے اپنے ابا کو قہقہ لگاتے ہوئے صرف دوستوں کے ساتھ دیکھا ہے. اور بچے بعض اوقات اتنے کیوریس ہوتے ہیں کہ یہ کس سے ٹیلی فون پہ بات کر رہے تھے, اتنے اچھے طریقے سے بات کر رہے تھے, ہم سے کب کریں گے؟ تو پہلا کویسچن, کیا یہ خوش نظر آتے ہیں؟ دوسرا کویسچن, کیا یہ, اگر آپ کے بچوں سے پوچھا جائے کیا یہ آپ سے خوش نظر آتے ہیں؟ تیسرا سوال, کیا یہ آپ کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, آپ کو سمجھتے ہیں؟ یہ جو سوال ہے بہت سارے بچوں کا یہ خیال ہے کہ میرے والدین مجھے نہیں سمجھتے, انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں, انہوں نے مجھے مس انٹرپریٹ کیا, انہوں نے مجھے, میرا یہ مطلب نہیں تھا, میں یہ نہیں کہہ رہا تھا, میں یہ نہیں چاہ رہا تھا, آپ نے اس کو بالکل ہی کچھ اور لے لیا. بالکل, یہ تیسرا مسئلہ. چوتھا سوال یہ ہے, کیا آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, آپ پہ کتنا ٹرسٹ کرتے ہیں؟ اگر آپ کوئی بات کہہ رہے ہوں, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ذمہ داری ہماری لگائی, جسے مسجد کی طرف جاتا دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دو. مفہوم میں بات عرض کر رہا ہوں, اس میں یہ بات نہیں کہی کہ جس کو نماز پڑھتا دیکھو, جسے مسجد کی طرف جاتا دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دو. یہ ہم اپنے بچوں کے اوپر بھی اپلائی کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اگر ایک بچہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے نماز پڑھی ہے, تو اور آپ اس سے کہتے ہیں اچھا تم بتاؤ, چھوٹی بہن سے پوچھتے ہیں بھائی صحیح کہہ رہا ہے, بڑے بھائی نے نماز پڑھی ہے, بھائی صحیح کہہ رہا ہے, اور اب چھوٹی بہن جو ہے وہ بتائے گی نہیں میں نے تو نہیں دیکھا. اب وہ بچہ اور پریشان, میں نے پڑھی تھی, یہ اپنے کھیل رہی تھی, اس کو نہیں پتہ. اب وہ اپنی جسٹیفیکیشنز دے رہا ہے, اس سے ایویڈنس بھی دینا ہے کہ میں نے نماز پڑھی. اور ابھی تو اس وقت دنیا اب جس طرف جا رہی ہے نا, اب یہ اے آئی اور سارے دوسرے جو ٹیکنالوجی کا جو کانٹیکسٹ ہے, مجھے تو یہ لگتا ہے فیوچر میں جب پیرنٹس اس طرح کی, پہلی بات تو یہ نہیں کریں گے, لیکن اگر کوئی کرنے کی کوشش کرے گا تو بچہ فوراً کوئی اپنا ایپ کھولے گا اور اس میں دیکھے گا وین یو ور ایٹ مائی ایج, تو وہ اس کا کلپ نکال کے دکھائے گا کہ دیکھیں آپ اپنے گھر میں یہ کر رہے تھے. وین یو ور, جب آپ میری ایج کے تھے تو آپ تو جمعہ بھی نہیں پڑھ رہے تھے. اور وہ ایویڈنس نکال کے دکھائے گا, اس لیے کہ ایوری تھنگ از ریکارڈیڈ. اور آپ کہیں گے یار یہ تمہارے پاس کہاں سے لگ گئی, تمہیں کیسے پتہ لگا؟ تو کہے گا بابا میرے پاس ایک ایپ ہے, میں نے ڈاؤن لوڈ کی ہے, مجھے اچھی طرح پتا ہے آپ کالج میں کیا کر رہے تھے, یونیورسٹی میں کیا کر رہے تھے, کیونکہ اس کے اتنی ساری جگہوں سے ریکارڈ ہوا ہے, تو وہ میرے پاس جو ہے نا. تو مطلب اللہ ہمارے لیے آسانی کرے, مطلب کیونکہ ابھی تو اگر کوئی آپ سے پوچھے نا کہ جب آپ اس بچے کی عمر کے تھے تو آپ کیا کر رہے تھے, تو لیکن اصل میں ہوتا کیا ہے کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے وہ پیرنٹس جنہوں نے, اور یہ بہت معذرت کے ساتھ میں پیرنٹس سے بات کر رہا ہوں, یہ ایک اور بڑا ہارڈ فیکٹ ہے جو ذرا ہلائے گا تھوڑا سا, وہ پیرنٹس جنہوں نے اپنی زندگی میں نا بہت حرکتیں کی ہیں جی, اور اب وہ واپس آئے ہیں. تو شروع میں نا اپنی اولاد کو اٹانومی دینے میں, ٹرسٹ کرنے میں انہیں یہ چیلنج آتا ہے, لیکن جب وہ اس پہ ریفلیکٹ کرتے ہیں اور جب انہیں یہ سمجھ آتا ہے کہ انسان اچھے سے جو ہے نا, انسان اپنے اندر سے اس کے اندر ایک خیر ہوتی ہے. یعنی میں اس پہ ایک بات کہتا ہوں کہ دیکھیے خیر جو ہے نا, اللہ نے جو نیکی رکھی ہے اس کے اندر اس کا اپنا ایک میگنیٹزم ہے, اور انسان کے اندر رب کریم نے جو فطرت رکھی ہے اس کا اپنا ایک میٹل ہے. یہ میٹل اور یہ میگنیٹ آلریڈی ایک دوسرے کو کھینچتے ہیں اپنی طرف. تو انسان کے اندر خیر کی طرف راغب ہونے کی ایک وہ ہے, اور بچے کے اندر مطلب خیر کے اندر بھی ایک کشش ہے. تو ہمیں ٹرسٹ کرنا چاہیے اور ہمیں چیزوں کو مطلب آسان کرنا چاہیے. یہ پیرنٹس دیکھ رہے ہیں نا, وہ تو کہیں گے یار صبح سے ہمیں بھی رگڑتے جا رہے ہیں لوگ. اور یہ بالکل جسٹیفائڈ بات ہے, کیونکہ 90% غلطیاں پیرنٹس کی طرف سے ہو رہی ہوتی ہیں,
اور پیرنٹنگ کا جو سبجیکٹ ہے اس میں بچے کی اصلاح سے زیادہ اپنی اصلاح کی ضرورت ہے, وہ تو جسٹیفائڈ ہے. اور چلے کیا کہتے ہیں کہ یار سلمان یہ تو بتائیں کہ کس چیز میں ہم ڈانٹیں, یعنی نماز اگر نہیں پڑھ رہا ہم کہہ رہے ہیں تو پھر ہم کیا کریں, یعنی لیٹ اس نو کہ کس طرح سے ڈانٹیں, اس کو ڈانٹنے کا گیج کیا ہونا چاہیے, اور یا اگر جھوٹ بول دیا اس نے اور ہم نے اسے ٹرسٹ کیا بٹ ہمیں پتہ چل گیا وہ جھوٹ بول رہا ہے, یا اس نے اسموکنگ شروع کر دی ہے, اور سنس وی ہیو بین اسموکرز اور آر لائف, تو پتہ لگ گیا کہ یار اسموکنگ کر رہا ہے, پتہ چلتا ہے منہ سے بوا, یعنی تو پھر کیا کریں. اور اسپیشلی آئی تھنک یہ جو 14-15 سال کے لڑکوں کے ہیں نا, ادھر تو بڑے مدرز وہ آتی ہیں بڑی پریشان ہوتی ہے کہ اب یہ اس کا غصہ بھی آ گیا ہے, اب یہ جواب بھی دیتا ہے آگے سے اور ریٹیلیٹ کرتا ہے, کمرے میں اکیلا رہتا ہے, بالکل فیملی کے ساتھ انگیج نہیں کرتا. تو اب ہم کیا کریں, مطلب ان کو ڈانٹے نا تو پھر کیا آپشن رہتی ہے پیچھے. اصل میں جو کلچرل کلیش ہے نا وہ بہت زیادہ ہے, مطلب جو کانٹراسٹ ہے, مطلب مثال کے طور پر ہماری سوسائٹی میں ایک طبقہ وہ ہے جس کے لیے ریلیجن میٹر کرتا ہے, دوسرا طبقہ وہ ہے جس کے لیے ریلیجن میٹر نہیں کرتا. مطلب سپوز یا مطلب وہ اس کو بہت زیادہ ابھی اس بات پہ انہیں غور کرنے کی توفیق نہیں ہوئی اور وہ ذرا سا اپنے لائف میں ہیں. بچہ ایک بڑا کانٹراسٹ دیکھتا ہے, وہ کہتا ہے کہ بھائی ان کو تو ان کے پیرنٹس کسی بات پہ منع نہیں کرتے, یہ جیسی مووی دیکھنا چاہیں, جیسی رات گزارنا چاہیں, جیسا دن گزارنا چاہیں, جیسی چیز پینا اور کھانا چاہیں, ان کے اوپر نہ کوئی چیک ہے, ان کو پوری فریڈم ہے, میرے اوپر سارے چیکس ہیں. اب پرابلم یہ ہے جس کو ابھی سمجھنے کی ضرورت ہے. تربیہ کو میں ایک جملے میں اگر ڈیفائن کروں, تربیہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے اختیار کا صحیح استعمال کرے, وہ اپنی اختیار کا ذمہ دارانہ استعمال کرے, درست استعمال کرے, بامانی استعمال کرے. میں اپنا اختیار اس پہ چلاؤں, یہ تو ٹینیور بہت چھوٹا سا ہے, مطلب بڑی جلدی وہ میری حکومت ختم ہو جائے گی, وہ کہے گا بھائی اب میں آزاد ہوں, اب تو میں وہ کروں گا جو میرے دوست کر رہے ہیں. تو اب آپ کے پاس جو ٹائم ہے وہ یہی ہے کہ جب وہ آپ کی بات مان رہا ہے خوشی سے, اسی ڈیوریشن میں آپ کو یہ کام کرنا ہے کہ وہ اپنی خوشی, یعنی میری بات ماننے کی وجہ صرف میرا پلیجر نہ ہو بلکہ اس کی ایک آئیڈیولوجیکل بیسس بھی اس کو پیدا ہو جائے, اس کے پاس اس کے لیے ایک کنونسنگ, وہ خود کنونسڈ ہو, وہ اس بات کو اون کرتا ہو. امی یہ جو بات آپ مجھے کہہ رہی ہیں کہ کرو, یہ میں صرف اس وجہ سے نہیں کہہ رہا کر رہا کیونکہ آپ کہہ رہی ہیں, بلکہ میں اس وجہ سے کر رہا ہوں کیونکہ مجھے خود بھی یہ سمجھ آیا ہے کہ یہ کرنے کا کام ہے. یہ اس لیول پہ لانے کے لیے نا ہماری بانڈنگ بہت اچھی ہونی چاہیے, ہماری ریفلیکٹیو کانورسیشنز بہت اچھی ہونی چاہیے, اور اس میں ہم لیک کرتے ہیں, اس میں ہم ہوتا یہ ہے کہ ہم ڈکٹیٹ کرتے ہیں, ہم اس کو وہ نہیں کہتے, کانورسیشن نہیں کرتے. اب مثال کے طور پر نماز کا تعارف کیسے, صلاۃ کی طرف کیسے لایا جائے, اب اس کے اوپر ہم نے کافی کام کیا ہے. دین کا تعارف کیسے کروایا جائے, اللہ کا تعارف کیسے کروایا جائے. میں اس کے بارے میں اگر بہت بیسک سی چند چیزیں شیئر کروں کہ قصہ آدم جو ہے یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے. اگر آپ نے بچے کو قرآن سے انٹروڈیوس کیا ہے لیکن قصہ آدم یعنی اسٹوری آف دا فرسٹ مین, انسان آیا کیسے, بیک گراؤنڈ اسٹوری کیا ہے, چیلنج کیا ہے لائف کا, پروجیکٹ کیا ہے, ہماری لائف کو اصل ہمارے کام کیا دیا گیا, ہمارا اصل اینیمی کیا ہے, ہمارے اندر خطا کرنے کا پوٹینشیل کتنا زیادہ ہے, شیطان ہمیں بہکائے گا, ہم خطا کریں گے, یہ ساری چیزیں, یہ بہت فل لینتھ ڈسکس ہونا چاہیے. اس کے اندر صرف ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو سنائیں اور وہ خاموشی سے سنیں, اس پہ وہ کویسچنس کریں. قرآن میں 7 مقامات پہ قصہ آدم بیان ہوا ہے. ہم اسے المبحث کہتے ہیں, ہم اسے کہتے ہیں کہ مدر ڈسکورس ہے, یہاں سے سارا ڈسکورس انیشیٹ ہوتا ہے. اور اسی طرح مطلب نماز کیوں پڑھیں, میں نے بہت سارے بچوں سے جو نماز پڑھتے ہیں یہ پوچھا آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں, اور بچوں کے جو جوابات تھے نا, اس لیے کہ میری امی کہتی ہیں, اس لیے کہ میرے ابو کہتے ہیں. ایک بچے نے مجھے ایسا جواب دیا, ایک بچے نے کہا کہ اس لیے کہ میرے ابو نے میری امی سے یہ کہا ہے کہ اگر یہ نماز نہیں پڑھے گا تو میں تم سے پوچھوں گا, تو میرے ابو میری امی سے ناراض ہوں گے, اس لیے میں نماز پڑھتا ہوں. دس واز دا آنسر آف اے چائلڈ. اچھا, تو اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھو تو ہم اسے بتائیں کہ بیٹا یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, یہ بات کہاں سے آ رہی ہے, اور وہاں سے ہم کہاں سے کنیکٹ کریں گے. تو ہم پیچھے جائیں گے, ہم قصہ آدم سنائیں گے, ہم اس کو ڈسکس کریں گے اور فل لینتھ ڈسکشن ہوگا. اور اس کے بعد جو اولو العزم پیغمبر ہیں جن کے نام قرآن میں بیان ہوئے ہیں, یعنی ان انبیاء علیہ السلام کی
کے واقعات سنائیں گے, اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لائیں گے, اور پھر ان کی زندگی کے واقعات سنائیں گے, اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبوت کا موقع آئے گا. ہم اگر کرونالوجیکل آرڈر میں آئیں کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس کے ہو گئے, اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے, اور اب وحی آئی, اور پھر قرآن کا تعارف ہوگا, تو یہ ساری چیزیں اپنے کانٹیکسٹ میں ہوں گی. اسے نہیں پتہ کہ قرآن کیسے آیا ہے اس کے پاس, اس کو نہیں پتہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی یہ پیچھے سے جو ایک پوری انبیاء کی ایک پوری جو سیریز تھی یا سلسلہ تھا, یہ کیسے چل رہا تھا, تو یہ تو اس کو پیچھے بیک گراؤنڈ تو اسے پتہ ہی نہیں ہے. یعنی خود نیک بنے بغیر, خود علم حاصل کیے بغیر بچے کو نیک ایکسپیکٹ کرنا یا بچے کو ایک سمجھنا کہ تو خود, کیونکہ پیرنٹس اکثر تو جو آتے ہیں وہ نان پریکٹسنگ بھی ہوتے ہیں کہ یار ہم تو ایسے ہی ہیں, ہمارا بچہ کو آپ کو شف کر دیں تو وہ ٹھیک ہو جائے گا, تو وہ پھر نہیں. اچھا سلمان بھی, سبلنگز رائیولری جو ہے یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جو دیکھی جاتی ہے, اور کیا غلطی کرتے ہیں پیرنٹس ایسی چیزوں میں, کمپیریزن کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں کہ جو بھائی بہن سے نفرت کرنے شروع ہوتا ہے, اور ہر چیز میں بہن کو نیچا دکھانا شروع, اور بہن بھائی کو, یہ دو بھائی ہیں, دوسرے کو نیچے دکھانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ پیرنٹس کو میں کسی طرح سے بتا دوں کہ یہ ایسے کر رہا تھا, اور غیبت اور شکایتیں اور سب کچھ, اور پھر بڑے ہو کے بھی انہیں محبت نہیں ہوتی. اصل میں سبلنگز رائیولری بہت نیچرل چیز ہے, اور کوئی بھی انسان محبت میں شراکت برداشت نہیں کر سکتا. صحیح. اس کے اوپر بڑی انٹرسٹنگ بک ہے سبلنگز وداؤٹ رائیولری. اچھا. وہ دو ویسٹرن آتھرز ہیں, لیڈیز ہیں دونوں, جنہوں نے یہ لکھی ہے. انہوں نے کتاب کے شروع میں ایک بڑی خوبصورت سا ایک کانٹیکسٹ اور ایک بڑی خوبصورت سی ایگزامپل بڑی دلچسپ سی بیان کی ہے, اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ سوال کیا مدرس سے اپنے ورک شاپ میں. انہوں نے ایک انسیڈنٹ بتایا کہ بھائی ہم نے یہ پوچھا کہ بھائی اگر آپ کے ہسبینڈ یہ اناؤنس کریں کہ وہ ایک دوسری بیگم لانے والے ہیں اور ان کے کیریکٹرسٹکس بتانا شروع کریں, تو آپ کیسے, اور پھر آپ سے ایکسپیکٹ کریں کہ آپ کو کوآپریٹ کرنا, تو آپ کو کیسا لگے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ پہلے آپ کو یہ لگے کہ وہ مذاق کر رہے ہیں, لیکن پھر وہ آپ آہستہ آہستہ وہ سیریس ہونے لگیں, اور پھر واقعی ایک دن وہ بتائیں کہ وہ کل میں لے کے آ رہا ہوں, اور پھر وہ اگلے دن لے کر آ جائیں, اور پھر آپ سے یہ مطالبہ کریں کہ اب چونکہ وہ جو ہے, وہ جو دوسری آئی ہے وہ بہت چھوٹی ہے, اور وہ بہت اس کا وہ آپ سے ینگ ہے, آپ بڑی ہیں, تو آپ نے خیال کرنا ہے, اور آپ کی جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ اب آپ نے اس سے شیئر کرنا ہے, تو آپ کے لیے کتنا آسان ہوگا یا کتنا مشکل ہوگا. اس نے ایک بڑی ٹف سینیریو امیجن کروایا کہ سبلنگس کو کبھی کبھی کیا چیلنج آ سکتا ہے, وہ آپ کم از کم دیکھیں. ہماری سوسائٹی میں ایک ایشو یہ ہوا کہ اپنی اولاد میں عدل کرنا, اس کے لیے بھی بڑی حکمت چاہیے, اس کے لیے بھی بڑی کلیئرٹی چاہیے. ایک ہے ہمارے قلبی رجحان, ہمیں ایک بچہ اپنے رسپانس کی وجہ سے زیادہ اچھا لگ رہا ہے, اس نے ہمیں زیادہ خدمت کی ہے, زیادہ اس نے ہماری ایکسپیکٹیشنس کو میٹ کیا ہے, چلیں اس کے لیے ایک دل میں زیادہ. لیکن کبھی کبھی ہم اندازہ نہیں کر رہے ہوتے کہ ہم کمپیئر کرتے ہیں بچوں میں. ہم کہتے ہیں, ہم 4 سال کے بچے سے کہتے ہیں کہ بھائی وہ جو چھوٹی ہے نا, وہ آپ تو بڑے ہیں نا, تو آپ اپنی چیز اسے دے دیں. اب وہ بھی بچہ ہی ہے, اب وہ اس کا صرف قصور یہ ہے کہ وہ 4 سال کا ہے, تو وہ چھوٹا ایک بچہ آ گیا ہے, تو اس لیے یعنی ایک فیملی میں 4 سال کا بچہ ایلڈسٹ ہے, دوسری فیملی میں 7 سال کا بچہ ینگسٹ ہے, تو وہ ینگسٹ ہمیشہ ینگسٹ ہی رہا, ایلڈسٹ ہمیشہ ایلڈسٹ ہی رہا. تو وہ جو چائلڈ ہونے کا جو مارجن اسے ملنا تھا, جو لیوریج اسے ملنا تھا, وہ ہم نے بڑی جلدی ختم کر دیا. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بھائی ہم اس کو, وہی بچہ ہی ہے, 2 بچے ہیں, مطلب انہوں نے, مطلب ٹھیک ہے اس کا اپنا, تو ہم ایک تو کمپیئر نہیں کریں, اور ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ بچوں سے ہم پازیٹیو ایکسپیکٹیشنس ضرور رکھیں, لیکن ہم فورسفلی ڈیمانڈس نہ کریں. ڈیمانڈنگ ہونا اور ہوپ فل ہونے میں فرق ہے. مطلب مجھے اپنے بچوں سے اچھی توقع ہے, اچھی امید ہے, اچھا ہی کریں گے, لیکن میں اس اچھے کو انسسٹ کروں اور کہوں نہیں یہ تو آپ نے کرنا ہے, ڈیمانڈ کا, یہاں پرابلم پیدا ہوتا ہے. جو بچوں میں کمپٹیشن کروانا ہے, میں بتائیے گا کہ میں یوزلی گولڈن اسٹارز جو ہے نا, ایک میٹافوریکل سی چیز ہے, لیکن اچھا یہ نہیں ہے کہ جس کو پہلے مل گیا اس سے گفٹ ملے گا, جس نے بعد میں 10 گولڈن اسٹارز کمپلیٹ کیا اس کو بعد میں ملے گا. دونوں کو ملے گا, تاکہ ان میں آپس میں نفرت نہ ہو یا دوسرے گولڈن اسٹار کم کروانے کے چکر میں نہ ہو. بٹ یہ ہے کہ ان کو ہوتا ہے کہ اگر میرے 7 گولڈن اسٹارز تو بھائی کے 8 کیوں ہیں, اس کی بھی 7 ہی ہو. تو یہ جو کمپٹیشن ان میں کبھی کبھی ہم ڈیولپ کر دیتے ہیں کہ کون اس میں یہ پہلے کام کرے گا, یا جو بچہ سب سے پہلے وہ چیز مجھے لا دے گا اس کو یہ چیز مل جائے گی.
تو اس میں پھر ہوتا ہے کہ یار دیکھو بھائی کی وجہ سے میں نہیں لے سکی, یا تو یا یہ ٹھیک ہے, یا یہ پازیٹیو کمپٹیشن میں تھوڑا ہونا چاہیے, کیا یہ رائیولری کی وجہ تو نہیں ہے؟ یہ رائیولری کی وجہ ہے. ہمیں کمپیریسنس نہیں کرنے چاہیے, اور اس طرح کے کمپٹیشنس بھی نہیں کرنے چاہیے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں, کہ کون پہلے کھانا کھا لے گا, کون پہلے پڑھ لے گا, کس کا ہوم ورک پہلے کمپلیٹ ہو جائے گا, کس نے زیادہ نمبر لیے. اس طرح کی چیزوں میں کمپیریسنس یا کمپٹیشنس جو ہیں, اصل میں لوگ یہ اس وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہ بہت کوئک فکس ہے اور فوری طور پر یہ اس کا رزلٹ آ جاتا ہے. لیکن اچھا, فوری طور پہ رزلٹ کیوں آتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ بچے کو چیلنج کرتے ہیں, کوئی بھی چیلنج دیتے ہیں, بچہ ایکٹیو موڈ میں آ جاتا ہے. بڑے اور بچے میں بڑا فرق یہ ہے کہ بڑے چیلنج کے اوپر رسپانسو اس طرح نہیں ہوتے. ہمیں کوئی چیلنج دیں ہم ایسے ہی دیکھتے رہتے ہیں, اچھا چلیں سو واٹ, اچھا چلیں کوئی بات نہیں, پاس پاس, ہم کہتے ہیں پاس. بچے کو آپ چیلنج دیجئے کہ آپ کہیں یہاں سے کون چھلانگ لگائے گا, اور بہت اونچی سی ہائٹ آپ نے اگر غلطی سے بھی دیوار کے اوپر آپ نے کر دیا کہ اس وال سے کون کلائمب کرے گا یا جمپ کرے, وہ نہیں دیکھے گا کہ یہ میرے لیے سیف ہے یا نہیں, وہ کلائمب کرے گا اور جمپ کرے گا. آپ نے اس کو تیش دلا دیا, چیلنج دے دیا. تو شارٹ ٹرم میں یہ ورک کرتا ہے, یہ کوئک فکس ہے, لیکن اس کے بڑے ہی لانگ ٹرم سوشل بہت ہی ایڈورس قسم کے آؤٹ کمس ہیں. اس کی وجہ وہ کیا ہیں؟ جس سے ہمیں کمپیئر کیا جاتا ہے اس سے ہم دور ہونا شروع کرتے ہیں. سبلنگس کی آپس میں جو بانڈنگ ہے وہ ختم ہونا شروع ہوتی ہے. نیچرل سبلنگس رائیولری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے اندر نیچرلی بانڈنگ نہیں ہوتی. ہر بچے کے اندر نیچرلی سبلنگس کے لیے تھوڑی بہت ایک, اور اس کی بھی ایک قرآن کی ایک آیت ہے, اکثر جدلا, وہ ہے, مطلب اس کے اندر جدلا والی, جدل جو ہے نا, ذرا کوئرل کرنے والی, وہ اس کے اندر ہے, اللہ نے رکھی ہے, وہ الجھے گا. اور بعض اوقات سینسٹیو بھی ہوگا, اسے یہ پریشانی ہوگی آپ اس کو پیار کرتی ہیں مجھے نہیں کرتی, آپ اس کو اسٹوری سنانی تھی مجھے نہیں سنا رہی, آپ نے کہا میرے 2 بچے ہیں اور میں اگر آپ ایک کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں تو کہے گا میرے ساتھ نہیں لیٹے ہوئے, تو آپ کو اس کا سلوشن یہ کہ آپ بیچ میں لیٹیں. لیکن اگر آپ کے 3 بچے ہیں تو اب آپ کو اور میں کہاں لیٹوں کہ میں تم لوگوں کو کیسے میں, تو یہ بچوں کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کبھی کبھی, اس کو حکمت سے ہینڈل کرنا ہے. لیکن کمپیریزن اور کمپٹیشنز ان کو آپس میں دور کرتے ہیں, ان کے درمیان رائیولری کو ایک ڈیپ روٹ عطا کرتے ہیں, اور وہ پھر زیادہ فرم ہوتی ہے اور وہ پھر پرابلم پیدا کرتی ہے. اچھا, اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے؟ یہ تو ایکٹیویشن کرنے کا چیلنج ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ فوراً سے کوئی کام کریں اور وہ اس میں لیزی اور لیتھارجک فیل کر رہے ہیں, کمپٹیشن اس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک کمپیریزن جو ودن ہوتے ہیں, ودن دا انڈیویژول سیلف, وہ سب سے ہیلدی ہیں. فار ایگزامپل کہ ماشاء اللہ آپ نے یہ کام تو ایسے کر لیا تھا, آپ تو یہ اتنا اچھی چیز کرتے ہیں, تو اسی کی ایک ایسی چیز جو اس کی اسٹرینتھ ہے, اسی کو ایک ایسی چیز جو کہ اس کی اسٹرینتھ ابھی نہیں ہے, ان دونوں سے کمپیئر کیا جائے, یہ بہت ہیلدی ہے. الحمدللہ آپ نے تو یہ کام ایسے کر لیا تھا, آپ تو یہ چیز بڑی ماشاءاللہ کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو تو یہ چیز اس طرح آپ نے تو یہ پوری رسپانسبلٹی لی ہوئی ہے, جب آپ یہ کر سکتے ہیں تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں, آپ نے جب یہ کیا ہے تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں. تو ہوتا ہے, اور یہ انسان کے لیے بھی بہتر ہے. انسان کے لیے بھی ایک سیلف ایفرمیٹیو ایٹیٹیوڈ انسان کے اپنے اندر ایک پازیٹیو سیلف اسٹیم اسی بیسس پہ ڈیولپ ہوتی ہے کہ وہ یہ ریئلائز کرتا ہے کہ وہ کیا اللہ کے شکر سے, اللہ کے فضل سے کیا ٹھیک کر پا رہا ہے اور کیا وہ کرنے کے قابل ہے, اور اب وہ اپنے ایریاز آف امپروومنٹ ہیں ان کو وہ پھر دیکھتا ہے اور اس کو پھر وہ ٹارگٹ کرتا ہے, وہ ایک امید اندر سے پیدا ہوتی ہے. اچھا, اس میں جو ہم کمپٹیشن کی بھی بات کر رہے ہیں, جنرلی اگر تھوڑا سا کمپیٹیٹیو اسٹریک ہو, اچھا مجھے لگتا ہے کچھ نیچرل بھی, کچھ میں زیادہ کچھ میں کم شاید ہو, اس چیز پہ اگر آپس میں بے شک سبلنگس کو نہ کرایا جائے, بٹ ویسے جو کمپٹیشنز ہوتے ہیں کسی فارم کے, از دیٹ اے گڈ تھنگ بچوں کے پوائنٹ آف ویو سے, یا یہ کمپٹیشن یا وننگ لوزنگ والا کانسیپٹ اتنا نہیں ہونا چاہیے؟ وننگ اور لوزنگ والا کانسیپٹ نیچرلی انہیں ملتا ہے اسپورٹس کے اندر, اور وہ بہت ٹھیک ہے, بالکل صحیح. اچھا, کہ میں اس لیے میرا اپنے اندر نا یہ بڑا زیادہ تھا کہ اسپورٹس میں رہا بھی ہوں, تو اب مجھے کبھی کبھار ہوتا ہے کہ یار بچوں میں نا تھوڑا بہت ہونا چاہیے, بیکاز آئی تھنک وہ تھوڑا سا آپ کو پش کرتا ہے محنت کی طرف بھی. ہاں, اسپورٹس جو ہے نا, اسپورٹس ایک بڑا ہی, اسپورٹس کی اپنی ایک ایجوکیشنل ویلیو ہے. اسپورٹس جو ہے وہ ایک ہولسٹک ایجوکیشن کا مینز ہے, مطلب اس کے اندر بہت ساری اس کی نفسیاتی نشوونما, اس کی شعور کی نشوونما, یہ سب الحمدللہ, اس کا تھاٹ پروسیس, اس کی ایک انٹلیکچوئل میچیورٹی, بہت ساری چیزیں اس کی الحمدللہ بن رہی ہوتی ہیں. تو اسپورٹس کے اندر ہارنا جیتنا, کمپیٹ کرنا,
مطلب ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ ٹینس کھیل رہے ہیں تو 2 لوگوں میں ہو رہا ہے یا 4 لوگوں میں ہو رہا ہے, اور اگر آپ سوئمنگ یا کوئی بھی ایسی چیز ہے تو وہ کر رہے ہیں. تو بالکل ایسا کرنا چاہیے. ریسنگ کے اندر بھی کبھی کبھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے میں زیادہ بھاگ لیتا ہوں, وہ کم بھاگتا ہے. اس میں جس چیز سے بچنا چاہیے وہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اسپورٹس کے اندر جو وننگ اور لوزنگ ہے, اور اسپورٹس کے اندر جو پرفارمنس ہے, وہ ان کی آئیڈینٹی کا اور ان کے انٹروڈکشن کا ریگولر ریفرنس نہیں بننا چاہیے. اس سے پرابلم ہوتا ہے اس کی وجہ سے, کیونکہ ہر بچہ اس لیول پہ نہیں ہوتا. آپ نے کہا بھائی یہ میرا بیٹا ہے, یہ ریس میں ہمیشہ جیتتا ہے, یہ اس طرح سے اس کو نہیں کریں, کیونکہ دوسرا بچہ جو ہے وہ ریس میں ہمیشہ نہیں جیتتا. کچھ بچے, ایک بچہ اللہ نے اس کو اس طرح اس کے اندر رکھا ہے, وہ اتنا اسپرنٹ اس کا ایک الگ, دوسرا بچہ ذرا آہستہ آہستہ کرتا ہے. میں بلکہ اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ ریس میں ہر وہ بچہ جو آخری وقت تک ایفرٹ کرتا ہے نا, وہ جیت رہا ہے. اور وہ یہ جیت رہا ہے ایفرٹ کے ٹیسٹ میں اس نے ون کیا ہے. وکٹری لائن تک پہنچنے میں کسی اور نے ون کیا ہے, لیکن ایفرٹ کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ بہت اہم ہے. تو اس کو دیکھنا چاہیے. اور اس میں جو ہار کا جو کانسیپٹ ہے, ہم بڑا اسپورٹی رہے ہیں, تو جب ہار کو ایکسیپٹ کرنا, اس کے لیے بڑی ایموشنل انٹیلیجنس چاہیے کہ مجھے اگر ہار ہو جائے تو میں تب بھی کس طرح سے کول اینڈ کام رہوں, اور ہار جیت تو حصہ ایک نے جیتنا تھا, نیکسٹ ٹائم میں زیادہ ایفرٹ کروں گا. تو جس کو ہار قبول نہیں ہوتی نا زندگی میں, وہ جاب سے ریجیکشن قبول نہیں ہوتی, رشتہ پرپوزل قبول نہیں ہوتا, تو وہ بڑا ایموشنلی ویک ہو جاتا ہے. تو اسپورٹس سے میرے خیال میں ہار قبول کرنے بڑا سکھاتا ہے. بلکہ ہار قبول کرنے کا یعنی اگر کسی کو یہ سکھانا ہو کہ ہار کیسے قبول کرتے ہیں, اس کا سب سے کنڈیوسو کانٹیکسٹ جو ہے وہ اسپورٹس اور پلے گراؤنڈ کا کانٹیکسٹ ہے. اور اس میں بلکہ لرننگ بھی بڑی ڈفرینٹ قسم کی ہوتی ہے. مطلب کچھ لوگ کہتے ہیں وہ ہار کے نا بلیم کرتے ہیں دوسرے پہ, یار فلانے کی غلطی ہوگی, میرے ٹیم میٹ نے غلطی کی, وہ اس کی اپنی لرننگ پھر نہیں ہوتی. جب اگر آپ ہار کے آپ فوکس کرو نا, بے شک, اور جیسے مجھے خود بھی ہم لوگ کہتے تھے نا کہ ہارتے تھے تو غصہ بھی آتا تھا بڑا زور کا نا کہ یار کیوں ہارے, اور کبھی ٹف میچ ہو, لیکن یہ کہ آئی تھنک وہ آپ کو پازیٹیولی پش کرتا ہے نیکسٹ ٹائم ٹو امپروو ایز ویل. تو آپ کا جو سیٹ بیک ہے نا, اگر وہ آپ کو آگے امپروو کرنے میں ہیلپ کر رہا ہے پھر تو اچھا سیٹ بیک ہے. لیکن اگر وہ آپ کو اپنے ٹیم میٹ سے ارد گرد ان کے ساتھ وہ لڑائی کروا رہا ہے اور آپ وہیں کے وہیں کھڑے ہو, دین اٹس ناٹ اے گڈ تھنگ کہ آپ بلیم گیم شروع کر دیں. ایک میں بھی چیز پوچھوں گا, بچوں کو جو پنشمنٹ دینے کا جو ہے, چاہے وہ سٹ اسٹینڈ ہو, چاہے وہ ایسے یہ کر دیا, ان کے بارے میں ذرا بتائیں. دیکھیے, وہ بچہ جس کے لیے اس کے پیرنٹس میٹر ہی نہیں کرتا, وہ اسے الٹا بھی لٹکا دیں گے تو کچھ نہیں ہوگا. صحیح. سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس کے لیے میٹر کرتے ہیں, اور کیا وہ ہم سے کنیکٹڈ رہنا چاہتا ہے, ہم سے تعلق میں رہنا, مطلب ہم سے ڈیپ بانڈنگ کو ایکسپیرینس اور انجوائے کرتا ہے. یہ سب سے اہم بات ہے. اور اگر وہ لیول اچیو ہے الحمدللہ, اور ہماری ایک بہت اچھی بانڈنگ ہے, تو پھر جو پنشمنٹ ہے نا, جس کو میں سجیسٹ کرتا ہوں, اگر کوئی ایسی سچویشن ہے کہ پنشمنٹ دی جائے تو میں وہ پنشمنٹ بتا دیتا ہوں. وہ پنشمنٹ ہے چپ کی مار, یعنی چپ. آپ نے کہا یہ بہت بڑی پنشمنٹ ہے. اگر مجھے آپ سے بڑی محبت ہے اور ہماری بہت ایک گہرا تعلق ہے, اور ہم نے کسی کو کسی بات پہ پنشمنٹ ہے, تو وہ یہ ہے کہ بھائی ٹھیک ہے بس میں آپ سے بات نہیں کر رہا, مطلب یا میں نے اس بات کو, مطلب میرا یہ ریئیکشن کہ میں آپ سے بات نہیں کر رہا, یہ اس کے لیے بہت بڑی پنشمنٹ ہے کہ میرے پیرنٹس نے اس بات کو, مطلب اس کے اوپر وہ, یعنی اگر آپ کا بچہ, لیکن اس کے لیے نا, اور یہ اس کے لیے بہت بڑی سزا ہوگی, وہ روئے گا, وہ واپس آئے گا, وہ آپ سے ایکسکیوز کرے گا, اور اس کو بہت ریئلائز ہوگا. لیکن یہ پنشمنٹ اسی وقت اثر کرتی ہے جب کبھی کبھی دی جائے, اور یہ پنشمنٹ اسی وقت اثر کرتی ہے جب آپ اس کو اس کی اصلاح کے لیے دیں. اور یہ پنشمنٹ وہی انسان دے سکتا ہے, اس کی ایلیجبلٹی اسی کے پاس ہوتی ہے جس سے تعلق اچھا ہے. میں نے یہ کسی ورک شاپ میں بتایا کہ بھائی آپ بچوں کو اگر پنشمنٹ ہے نا تو آپ خاموش ہو جائیں, آپ کہیں میں بات نہیں کر رہا, تو یہ پنشمنٹ ہوگی. تو ایک صاحب نے یہ کیا, اس کے بعد ان کا فون آیا میرے پاس, انہوں نے کہا سر آپ نے کہا تھا بات نہیں کر رہا. میرے بچے تو بہت ہی خوش ہوئے کہ اچھا وہ ابا بات ہی نہیں کر رہا. مطلب میں نے کہا کہ آپ ایلیجبل ہی نہیں ہیں, کیونکہ بچہ کہہ رہا ہے چلو اللہ کا شکر ہے ہماری دعائیں قبول ہوئیں, ہم اتنی دعا کر رہے تھے کہ ابا ہم سے زیادہ بات ہی نہ کیا کریں, تو انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ یہ بات نہیں کر رہا. تو اب مطلب یہ جو مطلب چپ ہونے کی, کہ آپ چپ ہو گئے, آپ نے کہا بس میں بات نہیں کر رہا آپ سے,
تو یہ اور بچے کو پتہ چل جاتا ہے, بچہ اس کو محسوس کرتا ہے کہ آپ, اور پھر آپ ظاہر سی بات ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد آپ اس کو دعا دیں گے اور آپ اس کو مانیں گے, مطلب آپ اس کو ریکنیکٹ کریں گے. یہ پیرنٹنگ کا جو ہم بات کر رہے ہیں نا, اس میں میں چاہوں گا کہ ایک دعا ہم سب کو جو کہ ہماری خواہش بنے اور ہماری پیرنٹنگ کا ویژن بنے, وہ یہ ہے کہ ہماری اولادیں ہمارے حق میں صدقہ جاریہ بن جائیں اور ہم اپنے والدین کے حق میں صدقہ جاریہ بن جائیں. اور اس دنیا میں جو ہمیں یعنی اس لیول پہ آنے کے لیے جو اس دنیا میں جو بینچ مارک ہمیں بتایا گیا ہے, جو قرآن کی ایک آیت ہے اور وہ دعا بھی ہے کہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے. اور میں اس کو کہتا ہوں کہ رب کریم نے ہمیں ایک بہت خوبصورت ایکسپیرینس کو امیجن کروا دیا, یہ میٹافر دیکھے نا کہ آنکھوں کی ٹھنڈک کیا چیز ہوتی ہے. اب بندہ اپنے ذوق کے مطابق اپنی فیملی کے ہر بندے کے لیے یہی تمنا کرے کہ یا اللہ میری فیملی میں تمام لوگوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں. تو اگر تمام لوگوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک اسی وقت بنیں گے جب وہ عمل صالح کریں گے. گڑبڑ کر رہے ہیں, جیلس ہیں, میں بتاؤں جیلس نہ بھی ہیں, ڈپریسڈ ہیں, تو بھی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بن پائیں گے. ہر وقت پریشان رہتے ہیں تو بھی آپ اتنے اسٹریس میں رہتے ہیں, آپ اتنے ورکہولک ہیں. اب آپ کہیں گے یار اچھا نہیں لگتا, ابو جان ہر وقت اپنا واٹس ایپ ہی چیک کرتے رہتے ہیں. تو ابو جان تو واٹس ایپ چیک ہمیں نہیں اچھے لگتے ابو جان, اس لیے کہ واٹس ایپ. ایک بچے نے اسکول میں رائٹنگ کا پروجیکٹ دیا, تو اس نے کہا کہ آپ لکھیے. تو بچے نے اپنے فری رائٹنگ میں, کریٹیو رائٹنگ میں ایک بچے نے لکھا کہ کاش میں اسمارٹ فون ہوتا. مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ آئی ایم اے اسمارٹ بوائے بٹ ناٹ اے اسمارٹ فون. کاش کہ میں اسمارٹ فون ہوتا. اس سے پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ میرے امی اور میرے ابا ہر وقت مجھے اپنے ہاتھ میں رکھتے اور ہر وقت مجھے دیکھنا چاہتے. سبحان اللہ. دیکھیں تو یہ جو لوگ آلریڈی بڑے ہو چکے ہیں, جو لوگ فار ایگزامپل میری ایج یا ہم سے بڑی ایج کے ہو چکے ہیں اور جن کا پیرنٹس کے ساتھ ابھی تعلق نہیں ہے بیکاز آف دا پاسٹ مسٹیکس آف دا کڈز اور آف دا پیرنٹس, تو اس ایج میں پہنچنے کے بعد اب وہ تو سینیریو رہا کہ جس میں بچہ اور باپ ڈپینڈنسی ہے اور سارا, اب تو دونوں انڈیپینڈنٹ ہیں اور سب کچھ. تو اس میں کیسے کلوزنس اختیار کی جائے, کیا کیا جائے بانڈنگ کو مزید اسٹرانگ کرنے کے لیے, اور اپنے یعنی جو پیرنٹ کی خدمت ہے وہ اس کا حق ادا کیا جائے؟ جی یہ بہت اہم بات ہے کہ اگر ہم اچھے والدین بننا چاہتے ہیں تو ہمیں اچھی اولاد بننے کی کوشش کرنی ہوگی اور سنسیئر ایفرٹ کرنی ہوگی. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اچھی اولاد مطلب آپ لازمی بن جائیں گے, یہ تو اللہ ہی کی توفیق سے ہوگا, اللہ کی قدرت سے ہوگا, لیکن آپ ایفرٹ کتنی کرتے ہیں. آپ نے اچھی اولاد بننے کی کوشش کی. تو بہت سارے ہمارے معاشرے میں لوگ ہیں جو اپنے والدین سے اس لیے کھنچے ہوئے ہیں, دور ہیں, گرجز ہیں, ایک ایموشنل ڈسکنیکٹ ہے, چلیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن وہ ویسے بھی ڈسٹینس ہے. اور بہت ساری ایک نیگیٹو فیلنگز ہیں اپنے والدین کے لیے, بہت سارا غصہ ہے, بہت سارا اندر چیزیں بھری ہوئی ہیں. تو اور اس کی وجہ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ ان کا یہ خیال ہے کہ ان والدین نے ان کو بڑا سختی کی, یا بہت کسی ٹائم پہ مارا, یا بہت انسلٹنگ تھی, یا بہت کنٹرولنگ تھا, یا کوئی اور والدین نے ٹائم نہیں دیا, والدین نے اپنے لو کو اس طرح ایکسپریس نہیں کیا. وہ اندر ہی ان کے والدین کا لو ہوگا لیکن اندر چھپا ہوا تھا, اور وہ موسٹ آف دا ٹائم اتنا ڈانٹنا اور یہ والی چیزیں تھیں. تو اب اولاد یہ سوچ رہی ہے کہ اچھا چونکہ انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے تو لہٰذا میرا اپنے والدین سے ناراض رہنا بڑا جسٹیفائڈ ہے. تو پہلی چیز تو ہمیں یہ سمجھنی ہوگی کہ والدین کا عمل ان کا تھا, وہ اس کے لیے رسپانسبل ہیں. بینگ اولاد ہم اپنے والدین سے کیا کرتے ہیں اس کے لیے ہم رسپانسبل ہیں, اور اس کی بیسس یہ نہیں ہونی چاہیے ٹٹ فار ٹیٹ, یہ نہیں ہونی چاہیے انہوں نے جیسا کیا ویسی جیسی تیسی, تم نے ایسا کیا تو ہم نے بھی ایسا کیا, یہ نہیں بننی چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ اگر ہم اپنی اولاد کے لیے اچھا بننا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے والدین کے لیے اچھا بننے کی کوشش کرنی ہوگی. اس کے لیے کیسے کوشش کریں, اس کے لیے میں کچھ پریکٹیکل ٹپس دیتا ہوں. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے والد صاحب کے پاس جاتا ہوں, سلام کرتا ہوں, لیکن ہمارے درمیان بات نہیں ہوتی, یا ہم ایموشنلی کوئی کنیکٹڈ نہیں ہیں, یا اگر بیٹھ کے بات چیت شروع ہوتی ہے تو تھوڑی دیر کے بعد کوئی غصہ آ جاتا ہے, یا تو میرا موڈ خراب ہو جاتا ہے یا ان کا موڈ خراب ہو جاتا ہے, تو ہم بڑی ڈیفیکلٹ پوزیشن میں ہوتے ہیں. اس پوری سچویشن کو آزمائش کے طور پہ لیں. رب کریم آپ کو ٹیسٹ کر رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانی کرے, آپ کے لیے بھی آسانی کرے. اب اس میں کرنا کیا چاہیے؟
سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم میک شیور کریں کہ ہم سلام میں پہل کرتے ہیں اور ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کی خیریت دریافت کرتے ہیں, ان کا حال چال پوچھتے ہیں, اور ہم اپنی زبان سے ان کے لیے ڈس رسپیکٹ, مطلب ہم شاؤٹ نہیں کرتے, لاؤڈ نہیں ہوتے, کوئی بری بات نہیں کہتے. ہم کانشیس ہیں کہ ہمارے لفظوں سے ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ ماضی میں آپ سے غلطیاں ہوئی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لائف میں کم از کم 3 دفعہ لازمی میک شیور کر کے ہم اٹیمپٹ کریں, کم از کم 3 دفعہ, کہ ہم والدین کے پاس جائیں اور ہم ان سے کہیں کہ ہم سے بڑی غلطیاں ہوئی ہیں, میں نے آپ کی خدمت میں یا آپ کو خوش رکھنے میں یا آپ کو فالو کرنے میں یا آپ کو اوبے کرنے میں یا آپ کا جو حق ادا کرنے میں آپ کا, اس میں میری پارٹ سے بڑی کمزوری رہی ہے, تو مجھے پلیز معاف کر دیجیے. ہم اس کو اسی طرح فارملی ہمت کر کے جائیں اور یہ کہیں, اور کوشش کریں کہ ان کی زندگی میں ان سے کم از کم اپنا بات چیت دوبارہ بحال کر لیں. یہ ٹھیک ہے کہ اگر والدین نے آپ کو گلے نہیں لگایا, انہوں نے آپ کے گال پہ پیار نہیں کیا, انہوں نے کبھی سر پہ ہاتھ نہیں پھیرا, انہوں نے آپ کو ایکنالج نہیں کیا, انکریج نہیں کیا, بلکہ ہمیشہ کرٹیسائز کیا, تو ایموشنل بانڈنگ تو اللہ اپنی قدرت سے کر دے تو کر دے. اسباب میں مجھے سمجھ میں نہیں آتی, اسباب کی سائنس میں مجھے نہیں سمجھ آتی. اللہ اپنی قدرت سے کرے, دیٹس اے ڈفرینٹ تھنگ. ہو سکتا ہے کہ ایموشنل ڈسٹینس رہے, لیکن ایک فزیکل جو ڈسٹینس ہے وہ آپ ختم کر دیں اور ایک رسپیکٹ کا ایک ماحول ایک پیدا کر لیں. اور اسی طرح ان کے حق میں دعا کریں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے والدین سے نا, لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیسے ریکنیکٹ کریں. مجھے لگتا ہے کہ جب ہم 3 کام کریں, ہم ان کو سلام میں پہل کریں, ہم ان کی خیر خیریت پوچھیں, اور ہم ان سے اپنے لیے دعا کی ریکویسٹ کریں. تو اگر ہم یہ 3 کام کر رہے ہیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ایک منیمم لیول پر, یعنی مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس لیول پر پہنچنا ہمارے اوپر فرض ہے. مطلب اس لیول ہم کم از کم ہم کہیں کہ اللہ کے فضل ہے کہ میں یہ 3 کام کر رہا ہوں, میں سلام کرتا ہوں, میں خیریت پوچھتا ہوں, اگر ان کی کوئی ضرورت اور کوئی کام کوئی نیڈ ہے وہ میں کرتا ہوں کہ بھائی انہوں نے کہا یہ لا دو یہ کر دو تو وہ کر دیا, اور میں ان سے دعا کی درخواست کرتا ہوں. میں ان سے کہتا ہوں آپ میرے حق میں دعا کیجیے, اور ماضی میں جو مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں اس پہ میں نے معافی ان سے مانگی ہے, اور میں کوشش کرتا ہوں کہ میں رسپیکٹ کروں. یہ کم از کم, مطلب یہ خاص طور پہ اس سچویشن میں کہ جہاں حالات خراب ہیں, اور جہاں حالات بہتر ہیں تو وہ تو پھر اس کی تو پھر بہت ہی اچھی بات ہے کہ وہ آگے چلے, اللہ کرے. اس میں تو اگر بہت اچھی بات ہے تو پھر ہمارے لیے بھی ایک اور چیز, اگر میں ایک اور کرائٹیریا شیئر کروں, کہ ہماری اپنی بھی یہ خواہش اور کوشش ہونی چاہیے کہ ہماری اولادیں جب تک ہم زندہ ہیں ہم سے 2 چیزیں چاہیں, ہم سے دعا لینا چاہیں, ہم سے مشورہ لینا چاہیں. سبحان اللہ. اور جب تک ہمارے والدین حیات ہیں تو ہم اپنے والدین سے, دیکھیں ابھی پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ ابھی اولاد دعا لینے پہ راضی نہیں ہو رہی, جو میں نے ابھی منیمم لیول بتایا. مشورہ لینے کے لیے تو اس کی جو مطلب وہ انہیں اس قابل سمجھتا ہی نہیں ہے اسے. مطلب ابھی اگر میں یہ کہوں کہ ہم اپنے لیے اگر میں یہ گول بناؤں, اگر فرض کریں کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں, ہماری ایج کے پیرنٹس, اگر ہم صرف یہ گول بھی بنا لیں کہ میری آخری سانس تک میری اولاد مجھ سے دعا لینا چاہے, مجھ سے مشورہ لینا چاہے, یہ آسان گول نہیں ہے. اس کے لیے میری مورل کریڈیبلٹی, میری انٹلیکچوئل کریڈیبلٹی, میرا ایموشنل کمپیٹنس, میری کلیئرٹی آف تھاٹ, اور میرے مزاج کی خوبصورتی, یہ سب چیزیں. مطلب وہ جب نہیں, بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اولاد اپنے والدین سے مشورہ لیتی ہے, والدین کہتے ہیں تمہیں مشورہ دینے کا فائدہ کیا ہے, تم عمل ہی نہیں کرتے. تو میں اس میں کہتا ہوں کہ ایکسکیوز می, اس نے مشورہ مانگا تھا, آپ آرڈر دے رہے تھے, اینڈ دیر از اے ڈفرنس بٹوین مشورہ اینڈ آرڈر. آرڈر کے بارے میں آپ یہ ایسیوم کر سکتے ہیں کہ میں نے آرڈر پاس کیا تم نے عمل نہیں کیا. مشورے کا تو مطلب یہ ہے کہ چاہو تو عمل کرو, چاہو تو عمل نہیں کرو. They are seeking مشورہ, but you are passing instructions. اچھا, یہ جو فون کی بات کی, جیسے اپنے کا بچہ کہتا ہے کاش میں سیل فون ہوتا. فون بہت عام ہو چکے ہیں, پیرنٹس بھی. اچھا, کووڈ کی بات تو ورک فرام ہوم بہت زیادہ عام ہو گیا ہے. تو پہلے تو تھا کہ باپ گھر سے باہر ہے, کام کر کے آ گیا, بچے کو ٹائم دے رہا ہے. اب بچہ دیکھتا ہے کہ باپ سارا دن گھر پہ ہی ہے اور لیپ ٹاپ یا فون پہ ان کی میٹنگز ہے, وہ کام چل رہا ہے. تو اور ٹائمنگز فلیکسیبلٹی کی وجہ سے وہ ایک باؤنڈ بھی نہیں رہا, 9 to 5, اکثر دفعہ شام میں بھی رات میں بھی کرنا پڑتا ہے. اور اینڈ دا کڈس سی کہ یار ہر ٹائم فون. تو اب سوال یہ ہے کہ بچے فون دلا فون پہ, سب پورے خاندان فون پہ ہے, تو میں فون پہ نہیں, تو پھر عجیب سے وہ ایک وہ کریٹ ہوتا ہے ذہن میں
کس عمر میں ان کو سیل فون دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے ایٹ آل, یا پھر کیا یعنی اسکرین ٹائم دے بھی تو ہاں, تو اسکرین ٹائم وغیرہ کیسے مینیج کیا جائے؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ اس کو اس کی نیڈ کیا ہے. کیا اس کو فل ٹائم موبائل فون کا اونر ہونا چاہیے, یا پارٹ ٹائم اونر ہونا چاہیے, یا شیئرڈ موبائل ہونا چاہیے, اور یہ ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے میرا ایک موبائل ہے, تم بھی اس سے یہ کام اپنے کر سکتے ہو. تو میرا یہ خیال ہے کہ گریجولی ہم اس کی طرف لے کے جائیں. پہلے ہمارے پاس یہ پتہ ہو, مطلب جتنا دیر سے شروع کریں اتنا بہتر ہے, جتنا بچ سکتے ہیں اتنا بہتر ہے, اپنے آپ کو بھی جتنا بچا سکتے ہیں اتنا بچائیں. اور پھر یہ دیکھیں کہ اگر اس پہ جا رہے ہیں تو پہلے یہ ڈسکس کریں. اور ایک پرنسپل, میں ایک ڈسکشن کہتا ہوں کہ ایک پرنسپل سینٹرڈ کانورسیشنز ہوتی ہیں اور ایک ایشو سینٹرڈ کانورسیشنز ہوتی ہیں. صحیح. پرنسپل سینٹرڈ کانورسیشنز ہی ریفلیکٹیو ہوتی ہیں. ایشو سینٹرڈ کانورسیشنز تو ڈیفینسو موڈ میں چلتی ہیں, ہر ایک اپنی, یہ اس کی بہت تفصیل ہے. مطلب اصل میں ہمارا جو پیرنٹنگ کے اوپر کافی تفصیلی کورسز ہیں جس میں ہم یہ کافی تفصیل سے ڈسکس کرتے ہیں, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن یہ جو بچوں سے یہ ڈسکس کیا جائے سب سے پہلے, ابھی اس کو موبائل نہیں دیا ہے اور اس سے پوچھا جائے کہ بیٹا یہ بتاؤ, اگر کوئی چیز ایسی ہو جو بہت ایڈکٹیو ہو, اس کا یوزر یعنی اس میں اس بات کا پوٹینشیل بہت زیادہ ہو کہ اس کی ایڈکشن ہو جائے گی, اور اس کے کچھ جسٹیفائڈ یوزز بھی ہوں اور اس کے بہت سارے غلط یوزز بھی ہوں, اور وہ بہت اٹریکٹیو ہو اور بہت انگیجنگ ہو, اور اس کے ساتھ ایڈکشن کا چانس 99.99% ہو دنیا میں. جتنے لوگوں نے اس کو یوز کیا ہے اس کے اندر سپوز 99% یا 95% لوگ اس کے ایڈکٹ ہو گئے, سپوز, یا 90%, ایک لارج میجورٹی سپوز, جو بھی مجھے. آپ ایک پرنسپل ڈسکشن کریں کہ اگر کوئی ایسی چیز ہو, ابھی موبائل کا نام نہیں لیں, اگر کوئی ایسی چیز ہو تو اس کو اون کرنے اور اس کو یوز کرنے فار دا جسٹیفائڈ ریزنس, فار دا جسٹیفائڈ اینڈ رائٹ یوز, یعنی اس کا کوئی صحیح استعمال بھی ہے, وہ صحیح استعمال کی وجہ سے اگر مجھے یوز کرنا ہو تو مجھے کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے, تم بتاؤ. مجھے کتنا کیئرفل ہونا چاہیے, مجھے کتنا, میرے پریکاشنس کیا ہونے چاہیے, میرے رولس کیا ہونے چاہیے. وہ خود ہی کچھ بتائے گا, اور پھر وہ کہے گا ہاں مطلب پہچان تو گئے ہو نا کون سی چیز ہے, وہ کہے گا ہاں میں پہچان گئی ہوں, آپ کو میں نے دیکھا ہے, آپ اسی کیس میں, مطلب بچہ پہچان لے گا کہ یو آر ایکچولی. ایک چیز جو فیملی میں ہمیں دیکھنی ہے نا کہ پرسنل ٹائم اور پرسنل اسپیس, جب ہم اس کے اوپر بہت زیادہ انسسٹ کرتے ہیں اور اس کو ہم میکسیمائز کرتے ہیں تو فیملی ایتھوس گڑبڑ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم کلیکٹیو ٹائم اور کلیکٹیو اسپیس کو میکسیمائز کرتے ہیں تو ہمارا فیملی ایتھوس, فیملی ویلیوز, فیملی ایکسپیرینس اچھا ہو جاتا ہے, فیملی بانڈنگ بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اب اس میں جو ٹپ ہے نا, جو پیرنٹس کو میں چاہتا ہوں کہ اس میں سمجھیں, ایک ٹائم وہ ہے جو آپ کا ہے, آپ یو آر الون, یو آر آن یور اون, آپ اپنی کچھ پڑھ رہے ہیں, کچھ کر رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, دعا کر رہے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, لکھ رہے ہیں, سوچ رہے ہیں, کچھ بھی کر رہے ہیں, اپنا موبائل پہ واٹس ایپ چیک کر رہے ہیں, اپنا کوئی کمپیوٹر پہ کام کر رہے ہیں, دیٹس فائن. لیکن اگر آپ کامن اسپیس پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کچن میں بیٹھے ہوئے ہیں, لاؤنج میں بیٹھے ہوئے ہیں, کامن سٹنگ ایریا میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ باقی لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ کوئی پرسنل کام کر رہے ہیں, تو اب آپ نے باقی لوگوں سے یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ان کے ساتھ انگیج ہونے کی یہ ریئر اپرچونٹی تھی جس کو میں نے اپنے پرسنل کام میں کنزیوم کر لیا, اور مجھے اس کو نہیں کرنا چاہیے, مطلب مجھے موبائل اس وقت نہیں دیکھنا چاہیے اور مجھے ان بندوں کو دیکھنا چاہیے. تو جو کلیکٹیو ٹائم اور کلیکٹیو اسپیس ہے اس کے نارمز, اس کا ایتھوس, اس کی کنسیڈریشنز کچھ اور ہوں گی, اور ہمیں دیکھنا ہے کہ اچھا ساری فیملی بیٹھی ہوئی ہے اور سب اپنے اپنے موبائل دیکھ رہے ہیں, کاش کہ یہ سب ایک دوسرے کو دیکھتے. صحیح بات ہے. اور یا اگر آپ کلیکٹیو اسپیس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر پرمیشن آپ نے لی یا نہیں لی کہ میں پرسنل ٹائم, ویسے یہ فیملی کو سمجھانے کا بڑا زبردست طریقہ ہے کہ دیکھیں ہم جب بھی ایک کلیکٹیو اسپیس پہ ہوں گے ہم پرسنل ٹائم نہیں گزاریں گے, ٹھیک ہے, اور جب کسی نے پرسنل ٹائم گزارنا ہے تو وہ پھر یہاں سے یہاں نہیں بیٹھا ہوگا, کنسنٹ سیک کرے گا, وہ کنسنٹ سیک کرے گا, یا یہیں بیٹھے ہوئے یا پھر کہیں روم میں چلا جائے. اینڈ دس ڈیمانڈز می ٹائم, پرسنل ٹائم, یہ اس کی یہ کیلیگریشن ہی ایسی ہے کہ جو نا پرسنل ٹائم ڈیمانڈ کرتا ہے. یہ جو موبائل فون ہے یہ ٹیمپل آف انڈیویجوالزم ہے. بالکل مطلب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, یعنی میں ہوں
اور مطلب بس آپ کون ہیں, تو وہ مطلب عجیب سا. تو یہ اگر ہم طے کریں کہ جب ہم کلیکٹیو اسپیس میں ہم اکیلے بیٹھے ہیں, دیٹس اے ڈفرینٹ تھنگ, لیکن ہم کلیکٹیو اسپیس میں, کامن اسپیس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کلیکٹیو ٹائم ہے, مطلب سب لوگ اس وقت 4 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہمیں اس کے نارمز اور اس کی ایتھکس یا اس کا ایتھوس وہ کچھ اور ہونا چاہیے. اور اس میں اگر میری پرسنل کال دیکھیں, جب آپ باس کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں یا کلائنٹ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ کی کال آتی ہے, تو آپ ویسے ہی فون نہیں اٹھاتے, آپ کہتے ہیں ایکسکیوز می, اور پھر آپ پوری تمہید باندھتے ہیں. آپ کہتے ہیں وہ اصل میں ایک میرا دوست ہے, وہ بڑی مشکل میں ہے, وہ ہاسپٹل میں ہے, یہ ہے مسئلہ, وہ مسئلہ ہے, ایمرجنسی ہے, تو اگر پلیز آپ مائنڈ نہ کریں تو میں ذرا 2 منٹ کے لیے, صرف 1 منٹ کے لیے اگر آپ مائنڈ نہ کریں, تو آپ ان دا مڈل آف یور میٹنگ آپ ایک دم اس سے معذرت کرتے ہیں, تمہید باندھتے ہیں, پرمیشن لیتے ہیں, اور پھر وہ کہتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں آپ بات کریں, نہیں اچھا, اور پھر آپ کال اٹینڈ کرتے ہیں اور کال میک شیور کرتے ہیں کہ 1-1.5 منٹ میں اس کو نمٹانا ہے. بالکل. اور میک شیور کرتے ہیں کہ یہ بہت ایمرجنسی کی کال ہے, صرف اسی کو اٹینڈ کرنا ہے, ساری کالوں کو اٹینڈ نہیں کرنا. پھر آپ میک شیور کرتے ہیں کہ 1.5 منٹ میں فون نمٹانے کے بعد جب آپ واپس آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں آپ کو بہت شکریہ, سوری میری وجہ سے, ہم کہاں تھے, ہم کنٹینیو کرتے ہیں وہاں سے جہاں ہم نے چھوڑا تھا, اور میری وجہ سے یہ انٹرپشن ہوئی, سو سوری. اور وہ کہتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں. لیکن جب آپ بیوی کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں یا آپ نے مجھے بات کرتے ہیں سب کو پتہ لگ گیا, مائک ڈراپ مومنٹ تھا. اچھا, یہ جو آپ نے بیچ میں بات کی تھی کہ جب ہم کسی اور کو نصیحت کرتے ہیں جس میں ہمارا راج نہیں چلتا, اور وہ بہت ڈفرینٹ ہوتی ہے, لیکن جن لوگوں پہ ہمارا راج چلتا ہے, یعنی ہمارے سب آرڈینیٹس ہیں یا بچے ہیں بھائی, ہم بڑے اچانک سے دھڑلے سے ان پہ وہ رول کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو کیا ان کو بھی اسی طرح اس کا سولوشن اگر اس طرح ٹریٹ کریں کہ جیسے یہ لوگ, میرا راج ان پہ نہیں چلتا اور مجھے اس طرح سے ان کو بات کرنی ہے, یا اس میں تھوڑی سی ایتھکس اور مورلٹی لے کے آئیں, اس میں کیا کرنا چاہیے؟ اس کا جو گول ہے نا, یہ جو دونوں سینیریوز ہیں, یعنی ایک سینیریو یہ ہے جس میں آپ کا زور چلتا ہے, آپ کسی اور طرح کمیونیکیٹ کرتے ہیں, جہاں زور نہیں چلتا وہاں دوسری طرح کمیونیکیٹ کرتے ہیں. تو میں ان دونوں کے اندر جو انڈر لائن گول ہے نا, جس کے بہت سارے لوگ اناویئر ہوتے ہیں کہ گول کیا ہے, وہ میں گول ذرا کھول دیتا ہوں. اب گول یہ ہے کہ ایک مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ میں ان پر اپنی چلانے میں کامیاب ہو جاؤں, ٹھیک ہے, میری چلے. دوسرا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ میں اپنے فہم کو ان کے لیے قابل قبول بنانے میں کامیاب ہو جاؤں. صحیح. میری انڈرسٹینڈنگ, میرے کانسیپٹس ان کے لیے اپیلنگ بھی ہوں, ان کے لیے کنونسنگ بھی ہوں, ان کے لیے مطلب بات سمجھ آ رہی؟ بالکل صحیح. ایک طرح مارکیٹنگ, اور یہ تھوڑا سا لگ رہا ہے جیسے آپ کسی مارکیٹنگ اور سیلنگ نہیں کر رہے, کنونس کر رہے ہیں ود یور جو بھی ٹیکنیکس ہیں. دوسری طرف یہ ہے کہ آپ زبردستی پکڑا رہے ہیں. باسز کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ دیر آر سم باسز ہو سے کہ یار بس کرو, یہ میرا حکم ہے کرو, اور میں آپ کا باس ہوں. دیر آر سم باسز ہو ڈونٹ سے کہ کرو, دے سیل یو دیئر ہول آئیڈیا, اور جس کنوکشن کے ساتھ آپ وہ کام کرتے ہیں نا, وہ دوسرے حکم کے اس میں نہیں کرتے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں اس کو سیلنگ کریں اور ایک پیکیجنگ اس طرح سے کریں اور آپ ان کو گرو. ٹھیک ہے. دیکھیں ایک چیز اور بھی ہے کہ اگر ہماری بہت اچھی بانڈنگ ہے نا بچوں سے, تو ہمیں بہت مارجن ملے گا, اپنی چلانے کا مارجن ملے گا, ہمیں لیوریج ملے گا. مثال کے طور پر اگر میرا اپنا بچہ ہے جو میری بہت اٹیچمنٹ, اس کی مجھ سے بہت اٹیچمنٹ ہے, میرے پاس ایک اچھا خاصا مارجن ہے کہ میں اس سے اپنا حکم بھی چلاؤں, اور میں بہت سے وہ کام کروں جو میں چاہتا ہوں کہ وہ کروں. سپوز وہ چاہ رہا ہے کہ مجھے یہاں جانا ہے دوست کے ساتھ, یہ کھیلنا ہے, وہ کھیلنا ہے, مجھے یہ گیم کھیلنا ہے, مجھے آئس کریم کھانی ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. میں نے کہا نہیں کوئی آئس کریم نہیں, ابھی کوئی نہیں, ابھی یہاں بیٹھ جاؤ, ابھی میرے ساتھ یہ کرو, ابھی میں یہاں نماز پڑھ رہا ہوں, میرے ساتھ یہاں یہ کرنا ہے, یا مجھے فلاں جگہ یہ میرا کام کرو. تو میری چونکہ بہت بانڈنگ ہے, تو میرے پاس ایک روم ہے, ایک مارجن ہے, ایک کوشن ہے, اور میں وہ لیوریج مجھے ملا ہوا ہے کہ وہ میں اپنی چلا سکتا ہوں, اور وہ ولنگلی ولفلی مجھے وہ جو کمپلائنس ہے نا, وہ کمپلائنس اس کو ناگوار نہیں گزرے گی, وہ ایگریبل ایکسیپٹیبل کمپلائنس کا موڈ ہوگا, جس کو میں کہتا ہوں کمپلائنس کا جائز موڈ. لیکن ہوتا کیا ہے کہ میں بڑی کوئکلی اس مارجن کو کنزیوم کر لیتا ہوں, میں اس کو اوور کنزیوم کر لیتا ہوں. اگر مجھے یہ جو میرے پاس چیز تھی کہ بھائی میں نے نہ ریزن دینا ہے, نہ میں نے تمہاری پسند کو دیکھنا ہے, نہ میں نے یہ دیکھنا ہے تمہارا موڈ ہے یا نہیں ہے, بس میں نے کہا ہے لہٰذا تمہیں کرنا ہے, یہ مارجن میرے پاس
ہر پیرنٹ کے پاس ہوتا ہے اگر اس کی اپنے بچے سے اسٹرانگ بانڈنگ ہے. اور یہ مارجن اسی سچویشن کے لیے ہوتا ہے کہ بہت ساری اپنی لائف میں ہر دفعہ آپ بہت ایکسپلین, بہت ریزننگ, بہت آپ, اور بعض اوقات آپ کہہ رہے ہوتے ہیں یار بس یہ کر دو, بس میں کہہ رہا ہوں فوراً کرو, بس ابھی مجھے کچھ نہیں سننا, ڈو اٹ, جسٹ ڈو اٹ. آپ حکم چلاتے ہیں. تو آپ کے پاس حکم چلانے کا بھی ایک مارجن موجود ہے. لیکن اگر آپ کی ٹوٹل کمیونیکیشن, میں اس میں کہتا ہوں یہ اگین ایک میرا ایک الگ ڈیٹیلڈ موضوع ہے کہ 3 موڈز آف کمیونیکیشنز ہیں جو فیملی کے اندر ہم کرتے ہیں. ایک ہے انسٹرکٹیو, ایک ہے ریفلیکٹیو, اور ایک ہے شیئرنگ. ان تینوں کی اپنی اپنی ڈیٹیلز ہیں. تو جو انسٹرکٹیو کا, یعنی انسٹرکٹیو یہی ہے, میں نے کہہ دیا نا بس ابھی کچھ نہیں ہو رہا, ابھی ہم یہ نہیں کر رہا, ابھی ہم یہ کر رہے ہیں. آپ نے حکم چلایا اور آپ کو ایک پوزیشن ہے, ایک اتھارٹی ہے جو آپ کو ملی ہوئی ہے, آپ اس کو انجوائے کر رہے ہیں, اور ان کی بانڈنگ ایسی ہے کہ آپ نے اپنا زور زبردستی چلانے کو, اور وہ اس کو وہ برا نہیں مان رہے, لیکن وہ اگر ود ان دا لمٹ ہے. لیکن جب آپ اپنی لمٹ پوری کنزیوم کر دی, اب وہ انہیں کھلنا شروع ہوگا. انہیں کہیں گے یار یہ تو اپنی چلا, ہماری تو کوئی سے ہی نہیں ہے, ہم سے تو کچھ پوچھتے ہی نہیں, یہ تو اپنا ہی ہمیں تو رول ہی کر رہے ہیں. پھر وہ مطلب وہ ریٹیلیٹ کریں گے یا وہ ڈس اوبے کریں گے. اسی طرح وہ جو ہماری جو جنرل کانورسیشنز ہیں اس میں سب سے بڑا جو پورشن ہے نا وہ شیئرنگ والی کانورسیشنز کا ہونا چاہیے. شیئرنگ والی کانورسیشنز کیا ہیں, یعنی جو کمیونیکیشن کی بات کر رہا ہوں, کہ ایک فریز ہے جو شیئرنگ کی کمیونیکیشن کو انیبل کر دیتا. آج پتہ ہے کیا ہوا, صحیح, واٹ ایور یو سے آفٹر اٹ, آج پتہ ہے کیا ہوا, آج پتہ ہے کیا ہوا. یہ اب شیئرنگ شروع ہو گئی. بالکل. اور ریفلیکٹیو کمیونیکیشن کو جو انیبل کرتا ہے وہ ہے کہ آپ کا کیا خیال ہے, بالکل صحیح, آپ کیا سمجھتے ہیں. جیسے ہی آپ یہ سوال کرتے ہیں ریفلیکٹیو کمیونیکیشنز انیبل ہوتی ہیں. لیکن میں نے کہہ دیا نا ابھی یہ میں نہیں کر, ابھی تو سب نے یہ کرنا ہے, سب نے کرنا ہی کرنا, میں جو کہہ رہا ہوں وہ مانو, یہ کرو وہ کرو. اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ جو انسٹرکٹیو کمیونیکیشن ہے وہ ود ان دا جسٹیفائڈ لمٹ رہے, یعنی کمپلائنس ہونی چاہیے, لیکن کمپلائنس کا جو مارجن ہے, مطلب کھانے میں نمک اگر اپنے ریشو سے زیادہ ہو جائے تو مطلب آپ کیا کریں گے, لیکن اپنے ریشو میں ہو تو اچھا لگتا ہے, مزہ آتا ہے. بالکل. تو اس کو بھی ہمیں, اور اس کے لیے حکمت چاہیے. حکمت, اللہ کرے کہ ہم حکمت کی تمنا کریں. اور اصل میں ایک پرابلم یہ ہے, بہت سی ماؤں نے اپنی اولاد کے اچھے نمبروں کے لیے 16,000 دفعہ دعا کی ہوگی, حکمت کے لیے 4 دفعہ بھی دعا نہیں کی. صحیح بات, بالکل صحیح بات. اس کے اچھے نمبر آئیں, یہ کر لے, وہ کر لے. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ مطلب اللہ اسے حکمت عطا کرے, اللہ مجھے حکمت عطا کرے, اس کی جاب لگ جائے, اس کی شادی ہو جائے, اس سے زیادہ ہمیں حکمت مانگنی چاہیے. بالکل صحیح کہنا ہے. سلمان بھائی, اس کو ہم اینڈ کی طرف جاتے ہیں. کوئک اگر ساری کنورسیشن یہ ایسے ہٹ کے بھی کوئی آپ گیو اویز یا ٹیک اویز پیرنٹس کو 1 2 3 جتنے آپ مناسب سمجھتے ہیں دینا چاہیں, کہ جس میں وہ ان کو نا پکڑ لیں ذہن میں کہ ہم نے اس پہ کام کرنا ہے اور یہ ہم نے ساری زندگی کے لیے ان کو ہم نے اپنے ساتھ تھام کے رکھنا ہے, تو وہ کیا دینا چاہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب بہت خطا کار لوگ ہیں, اور ہمارے انسان جو ہے نا اس کے اندر ایک بشریت کا پہلو, ایک جیسے وہ انگریزی میں کہتے ہیں ٹو ار از ہیومن. جی. تو ار جو ہے نا, ایرر کا جو امکان ہے, غلطی کا, آدم کے ساتھ مطلب غلطی ہے اور اس کے ساتھ نادم ہونا ہے, تو وہ آدم اور نادم جو ہے نا وہ بڑا ریلیٹڈ ہے. صحیح. ہم اگر اپنی اولاد کو بہت مطلب ان کے ساتھ ان کے لیول پر آئیں اور بتائیں کہ بیٹا ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں, ہمیں بھی مطلب بیٹا میرے حق میں دعا کرو کہ رب کریم میری نمازوں میں اخلاص پیدا کرے, میرے لیے رب کریم میری نمازوں کو قبول فرمائے, میرے روزے کو قبول فرمائے. اور اپنی اولاد سے نا ایک ان کے لیول پر آ کر ان کے ساتھ ڈسکشن کریں. تو ہم خطا کار لوگ ہیں, ہم اپنے لیے اللہ سے بھی دعا کریں, اور اپنے اوپر کام کرنا ہوگا, بہت زیادہ کام کرنا ہوگا. مطلب اپنے سیلف کریکشن, سیلف امپروومنٹ, یا جسے ہم پیوریفیکیشن کہتے ہیں, پیوریفیکیشن آف دا سیلف کہتے ہیں, تزکیہ کہتے ہیں, اپنی اصلاح کہتے ہیں. یہ ایک مستقل پروجیکٹ ہے جس کو ہمیں اپنا مطلب پکڑنا ہوگا. دوسرا, بچے کے ساتھ جو کام ہمیں کرنا چاہیے,
ہم ان کے کویسچنس کی قدر کریں. ان کے سوال کا جواب نہیں آتا کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن آپ ان کے سوال کو پوری توجہ سے سنتے ہیں, ان کے سوال کو اپنے لفظوں میں ریپیٹ کرتے ہیں, ان کے سوال کرنے پہ شکریہ کرتے ہیں, خوش ہوتے ہیں, اور اگر آپ کو اس کا جواب نہیں آتا تو آپ اوپنلی ایڈمٹ کرتے ہیں کہ بیٹا میں انسان ہوں, میں مسٹر نو اٹ آل نہیں ہوں, تو بہت ساری چیزیں مجھے نہیں پتہ, اور ساری چیزوں کا علم تو صرف ایک ہی ذات کو ہے, وہ اللہ ہے. تو ہم اللہ سے مانگیں گے اگر اس بات کے جاننے میں خیر ہے, اللہ ہمیں عطا کرے. ان کے سوالات کو ان کے سوال جو ہیں کسی بچے کی سائیکالوجی کو ماسٹر کرنے کے لیے جو سب سے بڑا ریسورس ہے وہ اسی بچے کی زبان سے نکلنے والے سوالات ہیں. کیا بات, بالکل. یعنی وہ اس بچے کے تھاٹ پروسیس کو انڈیکیٹ کرتے ہیں, اس کی انکلینیشنز آف ہارٹ کو انڈیکیٹ کرتے ہیں. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان کے سوالوں پہ ججمنٹل نہ ہوں, ہم ان کے سوالوں کو انڈرسٹینڈ کریں, جج نہ کریں. بہت ہی اچھا ہوگا کہ اگر ہم ان کے ایسے سوالات جو بڑے ریفلیکٹیو تھے, خاص طور پہ آپ کے بچے کے وہ سوال جس کا آپ کے پاس جواب نہیں تھا, میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ اگر آپ ان سوالوں کو لکھ لیں, آپ ایک اصول بنا لیں کہ میرے بچے کے وہ سوالات جس کا جواب میرے پاس نہیں ہے یا میرے پاس ہے لیکن میں بتا نہیں پا رہا. فار ایگزامپل بچہ یہ پوچھتا ہے کہ میں کیسے آیا دنیا میں, یہ میری چھوٹی بہن دنیا میں کیسے آئی. اب آپ پریشان ہو گئے, میں اسے کیا بتاؤں کیسے دنیا میں آئے, کیسے بورن ہوئے. تو آپ اس کا جواب نہیں دے پا رہے, آپ اس کا یہ سوال لکھ لیجئے اپنے پاس, اس کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ اس سوال کی برکت سے اس کو حکمت عطا کرے. آپ اس سوال پہ ریفلیکٹ کیجئے, آپ کو اپنے بچے کی انوسنس کو محسوس کرنا آ جائے گا. تو میرا خیال ہے یہ دو باتیں, میرا خیال ہے کہ ہم اپنی ولنریبلٹی کو محسوس کریں, اپنے لیے کام کریں. مطلب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, وہ نماز میں اتنا توجہ نہیں دے رہا ہوتا, تو ہم اس کے لیے پریشان ہوتے ہیں, لیکن ہمارا جو مطلب بندگی کا جو ذوق ہے نا, وہ انسان کو پرائمریلی اپنی آخرت کی فکر میں مبتلا کرتا ہے, اور دوسرے کی آخرت کی فکر جو ہے نا وہ اپنی ہی فکر کا ایک تسلسل ہوتی ہے. مطلب یہ ایک الگ, تو اس کو یہ ہو کہ یار میں مطلب میں نماز پڑھ رہا ہوں, لیکن میں کیسے نماز پڑھ رہا ہوں, میرے نماز میں تو پوری کہانی چل رہی تھی, میں نے نماز میں تو شاپنگ چل رہی تھی. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ نمازوں کی حفاظت کے دو لیولز پہ مطلب ہیں. ایک مطلب یہ ہے کہ نماز میری چھوٹے نہیں, اور میں نماز ادا کر لوں ٹائم پر اور ٹھیک سے ادا کر لوں, اپنی اس کے جو پورے سٹیپس اور پورے فرائض ہیں وہ پورے نبھا لوں. اور نماز کی حفاظت کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو کوالٹی آف صلاۃ ہے وہ افیکٹ نہ کرے, میری توجہ, میرا ایکسپیرینس آف اللہ سے ملاقات. یعنی میں ادا کرنا اور قائم کرنے میں جو اکثر ہم کہتے ہیں فرق ہے, ایک ہوتا ہے بس آپ نے ٹوٹل پورا کر دیا, اور ایک ہے جس پہ آپ جو اس کا ایکچوئل جو فروٹس ہیں اس نماز کے جو ہونے چاہیے ہمارے دل و دماغ پہ, وہ ہونا چاہیے. پڑھنے کے بعد اگر آپ کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ایکسپیرینس نہیں ہوا تو اپنے فرض تو چلیں ادا کر لیا, لیکن وہ جو نماز کی ایسنس ہے نا, اور جیسے آپ نے بات کی وہ جو بچہ سوال, میں تو کہتا ہوں کہ بچے کو نا, جو ہر بچے کا سوال ہے ایک ایجوکیشنل اپرچونٹی ہے, ایک نیا اسکول ہے اس کے لیے. اس کے دروازے کھولے ہوتے ہیں دماغ کے, آپ نے جو چیز ڈالنی ہے آپ اس میں آپ ڈال سکتے ہیں, اور اس کو بڑا پازیٹیو لینا چاہیے. لیکن فارچونیٹلی سیل فون یا اتنا بزی روٹینس کی وجہ سے ہم نے نا سلمان بھی اپنے سر میں بہت ساری چیزیں سوار کی ہوئی ہیں, جو کام نہیں بھی کرنے چاہیے تھے وہ بھی کر رہے ہیں, ہاں کرتے جاتے ہیں, اور کام ہمیں 5 کرنے تھے 15 ہم نے کام سر پہ لیے ہوئے ہیں. اس کی وجہ سے اسٹریس ہوتا ہے, اور جو انسان اسٹریس میں ہر ٹائم ہے اور جلدی میں لگا ہوا ہے, جلدی, وہ پھر کدھر بچے کو ٹائم دے گا اور اس کے ساتھ وہ ٹائم اسپینڈ کرے گا. اور ڈیفینیٹلی جیسے آپ نے وہ بڑی پیاری بات تھی کہ بچے سے خود کہنا ہے کہ میرے اخلاص کے لیے دعا کرو, کیونکہ اس میں تو یہ بات بھی ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ آپ سے زیادہ آپ کا بچہ نیک ہے, کیونکہ اس سے گناہ کم ہے, آپ کے گناہ بہت زیادہ ہے. دوسری بات یہ کہ ہو سکتا ہے وہ بھی بالغ بھی نہیں ہے, تو اس کے تو بھی فرشتے نے لکھنا شروع ہی نہیں کیا اور آپ کے رجسٹر بھرے ہوئے ہیں. اور تیسری بات یہ بھی ہے کہ پھر بچے کو احساس ہے کہ میرا باپ اپنے اخلاص کے بارے میں پریشان ہے, صرف مجھے بھاشن نہیں سناتا رہتا, صرف مجھے لیکچرز نہیں دیتا, بلکہ ہی از ورڈ اباؤٹ ہم سیلف. اصل میں بالکل بہت اہم بات ہے کہ بہت سے لوگوں نے مطلب جس طرح سے بچوں کو ہم دین ٹیچ کر رہے ہوتے ہیں, تو بچے جس طرح سے ان کی سائیکی بنتی ہے نا, ان کا مذہبی شعور بھی انہیں دوسروں کی فکر میں مبتلا کرتا ہے, اپنی فکر میں مبتلا نہیں کرتا. یعنی
لوگوں کو جج کر رہے ہیں, لوگوں کو ٹھیک کر رہے ہیں, یہ ان کو کیسے صحیح کروں, ان کو کیسے صحیح. ارے بھائی اپنی فکر, اور اپنی فکر کا جب ہم وہ مطلب بچہ دیکھتا ہے کہ میری ماں نماز پڑھتی ہے لیکن اسے یہ فکر ہے اور وہ اس بات کی, تو اور یہ بات صحیح ہے کہ اگر کسی بچے کا انتقال ہوتا ہے تو وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے, اور وہ بچہ بھی جو بات نہیں مانتا, جو نماز نہیں پڑھتا, جو ہوم ورک نہیں کرتا, جو ایگزام میں فیل ہوتا ہے, جس نے گھر میں بہت تنگ کیا ہوا ہے, جس نے آپ کو بہت پریشان کیا ہے, بہت چیلنج کیا ہے, بہت بدتمیزی کرتا ہے, جس نے چوری بھی کر لی تھی, جس نے جھوٹ بھی بولا تھا, جس نے قرآن آپ نے بہت کوشش کی, اس نے قاعدہ بھی نہیں کر کے, اس نے ایک لفظ سیکھ کے نہیں دیا. اگر یہ بچہ نابالغ ہے اور یہ نماز نہیں پڑھتا تھا, یہ کوئی آپ کی بات نہیں مانتا تھا, نابالغ بچہ ہے, ابھی انتقال فرما جائے تو یہ سیدھا کہاں جائے گا؟ یہ سیدھا جنت میں جائے گا. اور اگر اس کی امی جان اور اس کے ابا جان جو اس کو قرآن پڑھانے, نماز پڑھانے کی بہت کوششیں کر رہے تھے, اگر ان کا ابھی انتقال ہو جائے تو کیا یہ اس یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی سیدھے جنت میں جائیں گے؟ کسی کو یقین نہیں ہے. تو اس کا تو یہ جو بات بس اللہ تعالیٰ آسان فرمائے, اللہ ہمیں بندگی کا ذوق عطا کرے, اور ہم اپنی اولاد کی جو تربیت ہے اس میں ہمارا کبر حائل نہ ہو, ہمارے نفس کا غلبہ حائل نہ ہو. مطلب اپنی اولاد کی تربیت اپنے نفس کی تسکین کے لیے کرنا کچھ اور بات ہے, اپنی اولاد کی تربیت اللہ کی رضا کے لیے کرنا کچھ اور بات ہے. صحیح بات ہے. اور جب انسان یہ دیکھتا ہے نا کہ اس نے اتنی ایفرٹ کی اور رزلٹ نہیں آ رہا, یا اس سے غلطیاں ہوئی ہیں, پتہ ہے اللہ ہر غلطی سے پاک ہے. اس کو ریئلائز کرنے کی اپرچونٹی ہر دفعہ اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ہم سے کچھ غلط ہوتا ہے. صحیح بات, کیا بات ہے. میں نے اتنی ایفرٹ کی, اتنی نالج, اتنی سب کچھ, پتہ نہیں کتنی کتابیں پڑھ لیں, اتنا ریسرچ, مجھ سے یہ کام غلط ہوا ہے. تو ایک ہی ذات ہے جو غلطی سے اور عیب سے اور کمزوری سے پاک ہے, اور وہ ذات بہت اوپر ہے. اور پھر اللہ کے مطلب بندے کے دل میں آتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب سمجھ آتا ہے کہ بھائی آپ ہماری مدد کیجئے تو ہی ہم کچھ کر سکیں گے, ہمارے بس کی بات نہیں ہے صحیح کرنا, آپ ہی کروائیے گا, ہم نہیں کر سکتے. تو اللہ ہم سب کو, اللہ کرے کہ مسلم امہ کو جس طرح کے نسل کا انتظار ہے, جس طرح کے امام کا انتظار ہے, جس طرح کے لوگوں کا انتظار ہے, مطلب جو فیوچر لیڈرز کا انتظار ہے, رب کریم اللہ کرے کہ جو آپ کی آڈینس ہے ان کی آنگن میں, ان کی گودوں میں وہ بچے بیٹھے ہوں جو فیوچر میں مسلم امہ کو لیڈ کریں انشاءاللہ. آمین. جزاک اللہ خیر سلمان بھائی. بہت سارے ٹاپکس تھے ڈسکس کرنے کے لیے. ہوم اسکولنگ یا کرنٹ ایجوکیشن سسٹم ایک اور تھا, پھر ایٹنگ ہیبٹس اور ہے, پھر مٹیریلزم ایک اور ٹاپک ہے, ہسبینڈ وائف کے ریلیشنز, جوائنٹ فیملی سسٹم. یہ بڑے پورے ٹاپکس ہیں جو میں چاہتا تھا آپ سے ڈسکس کروں, لیکن ابھی ٹائم کی کمی کی وجہ سے انشاءاللہ ہم پھر کبھی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. فیوچر میں پوڈ کاسٹ ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اور بیفور لیونگ آئی وانٹ کہ آڈینس ٹو نو کہ سلمان بھائی کا تعلق ان کا اپنا ادارہ ERDC کے نام سے, اور یہ PTCC جو ان کا 6 months کورس ہوتا ہے وہ کرواتے ہیں, اور ان کی ویب سائٹ پہ بھی جسٹ گوگل اٹ ERDC اینڈ سلمان بھائی کا نام لکھیں تو انشاءاللہ یو کین جوائن دا کورس. اور وہ لائف چینجنگ کورس ہے. یہ جو آپ نے باتیں سنی ہیں یہ تو ٹپ آف دا آئس برگ ہے صرف. اف یو وانٹ ٹو لرن ڈیپ اباؤٹ دیز فلاسفیز, اور یہ تو کچھ بھی نہیں تھا, یعنی جو آپ اس میں سیکھیں گے انشاءاللہ وہ بہت بینیفیشیل ہوگا. میں نے اس کا بہت امیزنگ فیڈ بیک سنا ہے الحمدللہ. اور جو ٹاپکس ہیں انشاءاللہ جو میں نے مینشن کیے, ان پہ ہم انشاءاللہ فیوچر میں بات بھی کریں گے انشاءاللہ پوڈ کاسٹ میں. اللہ آپ کو خیر دے, اللہ قبول فرمائے, اللہ تعالیٰ قبول آپ کی فرمائے. کاوشیں سب کی. جزاک اللہ خیر.